حویلی کی موت۔ اور جب رات آدھی منزل کا سفر طے کر چکے تو حویلی کے اوپری حصے پر استادہ ٹاور کی ٹن ٹن کی 12 آوازیں اس پر ہول ویرانے میں دور تک پھیلتی چلی گئیں۔ شہر سے 6 میل دور یہ عظیم شان حویلی 70 سال قدیم تھی اور اس کے آس پاس کوئی عمارت نہ تھی، البتہ حویلی کے اطراف میں پھلوں کا ایک وسیع باغ تھا۔ نواب خان شفیق اللہ خان کے بعد اس حویلی میں خان عتیق اللہ خان شیفتہ اور ان کے خاندان کے افراد سکونت اختیار کیے ہوئے تھے۔ محل نما اس حویلی کے جنوبی حصے میں جو زیریں کمرے تھے ان میں 15 ملازمین رہتے تھے۔ ان میں مالیہ کے علاوہ دوسرے ملازم بھی شامل تھے۔ چند ایسے ملازمین بھی تھے جو وین کے ذریعے شام کو واپس شہر پہنچا دیے جاتے تھے، اس لیے کہ وہ یہاں نہیں رہتے تھے۔ نواب عتیق اللہ خان شیفتہ کی عمر 50 سال سے کم نہیں تھی۔ ان کے 5 لڑکے اور 4 لڑکیاں تھیں، لیکن اس کے باوجود ان کی صحت بڑی شاندار تھی۔ ان کے 2 چھوٹے لڑکے میڈیکل اور انجینئرنگ کالج میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ تینوں بڑے لڑکوں میں سے ایک نے خود کا پریس قائم کر لیا تھا جہاں سے ایک روزنامہ شائع ہوتا تھا، دوسرے لڑکے نے امپورٹ ایکسپورٹ کا کاروبار سنبھال رکھا تھا اور تیسرا لڑکا اس حویلی کے آس پاس میلوں دور تک پھیلے ہوئے پھلوں کے باغ کا انچارج تھا۔ خان صاحب کی 2 بیویاں تھیں، ایک نرگس خانم اور دوسری فرانسیسی، دونوں حویلی ہی میں رہتی تھیں۔ فرانسیسی بیوی جوان تھی جس سے خان صاحب نے سال بھر پہلے فرانس میں شادی کی تھی۔ اسٹیل مزاج ہو جانے کے بعد بھی خان عتیق اسی نوابی شان و شوکت کے ساتھ رہتے تھے اور ان کی وضع پر کسی بھی طرح کا کوئی اثر نہیں پڑتا تھا۔ بے انتہا دولت کے باوجود انہوں نے بڑی دانش مندی سے کام لیا تھا اور اپنا کاروبار بہت زیادہ پھیلا دینے کی وجہ سے ان کی آمدنی ماہانہ 1 لاکھ سے تجاوز کرتی تھی۔ شہر میں ان کی کئی بلڈنگیں تھیں جن میں یا تو شاندار کلب کھلے ہوئے تھے یا گورنمنٹ کے آفیسز، لیکن خان پچھلے 1 سال سے اس حویلی میں منتقل ہو گئے تھے۔ ٹاور کی ٹن ٹن کی آوازیں دور تک پھیل کر دم توڑ چکے تھے۔ ماحول پھر ایک بار اسی خاموش اور پرہول ویرانے میں ڈوب گیا تھا۔ آسمان پر گہرے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے، پانی کم برس رہا تھا اور بجلیاں تیزی سے چمک رہی تھیں۔ حویلی 3 منزلہ تھی جس کے سبھی کمرے گہری تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے، البتہ دوسری منزل کے ایک کمرے کی کھڑکیوں سے ہلکی ہلکی روشنی چھن کر باہر آ رہی تھی۔ صرف یہی روشنی اس حویلی کی موجودگی کی نشاندہی کر رہی تھی، ورنہ تمام عمارت گہری تاریکی میں ڈوب کر اسی کا ایک حصہ بن چکی تھی۔ اچانک حویلی کے صدر دروازے کے قریب گھومتے ہوئے آئرش نسل کے کتے کے منہ سے بھڑبڑاہٹ کی آوازیں ابھرنے لگی جو جسامت میں ایک چھوٹے لیکن فربا قسم کے بکرے کی طرح تھا۔ گہری تاریکی میں بلڈوگ کی آنکھیں شعلہ کی طرح چمک رہی تھیں اور اس کی نگاہیں صدر دروازے کی طرف جمی ہوئی تھیں۔ یہ صدر دروازہ حویلی سے کافی فاصلے پر تھا۔ حویلی کے آس پاس کی باؤنڈری وال اور حویلی کے درمیان صرف لان ہی لان تھا، نہ کوئی درخت نہ پودے۔ لان کے درمیان سے مختلف راہداریاں ادھر جاتی تھیں۔ پھر بلڈوگ نے اپنا رخ بدل دیا اور وہ صدر دروازے سے ہٹ کر دائیں جانب لپکا۔ اس کی بھڑبڑاہٹ ابھی تیز نہیں ہوئی تھی، شاید وہ اپنے شکار کو دھوکہ دے کر دبوچ لینا چاہتا تھا، اور باؤنڈری وال سے باہر ہڈیوں کا ایک انسانی ڈھانچہ آہستہ آہستہ اس طرح چل رہا تھا جیسے وہ حویلی کے باہر والی اس 4 فٹ کی باؤنڈری وال کے باہر رہ کر یا تو اس پوری حویلی کا چکر لگانے کا ارادہ رکھتا ہے یا اس کا ارادہ یہ ہو کہ وہ اس بلڈوگ کو فریب دے کر اندر داخل ہو جائے۔ لیکن بلڈوگ خود اس کی طرح ہوشیار تھا اور وہ دور سے اس پر نظریں جمائے ہوئے اس ڈھانچے کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا جس کی کھوپڑی اور پسلیوں کا کچھ حصہ گہری تاریکی میں بھی اس کی نگاہوں سے اوجھل نہیں تھا۔ اگر بجلی چمک جاتی تو وہ ایک لمحے کے لیے واضح طور پر بھی دکھائی دے جاتا۔ پھر اچانک بارش تیز ہو گئی اور اس کے ساتھ ہی ہواؤں کے تیز تیز جھکڑ چلنے لگے، لیکن ہڈیوں کا اس ڈھانچے پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ صرف کسی مردے کا انسانی ڈھانچہ تھا جس کا سر اور ہاتھ پیر سبھی سلامت تھے، صرف اس کے جسم کا گوشت قبر کی مٹی چاٹ گئی تھی۔ ڈھانچے نے ایک لمحہ رک کر آسمان کی طرف دیکھا، بجلیاں تیزی سے چمکیں، پھر وہ باؤنڈری وال سے اندر کی طرف جھانکنے لگا۔ وہ لوگ اس سے کوئی 15-20 قدم کے فاصلے پر اندر ہی اندر رہ کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا، اور اب اس کی بھڑبڑاہٹ تیز ہوتی جا رہی تھی، لیکن بارش کے شور میں اس کی یہ بھڑبڑاہٹ دب کر رہ جاتی۔ ڈھانچے نے پھر آسمان کی طرف دیکھا۔ دوسرے ہی لمحے چمکتی ہوئی بجلی کتے کے سر پر گرتی ہوئی معلوم ہوئی تھی، لیکن بجلی گری نہیں تھی، صرف تیز روشنی کا ایک زبردست جھلکا ہوا تھا جس سے تمام حویلی
ایک لمحے کے لیے روشنی میں نہا کر واپس تاریکی میں ڈوب گئی تھی۔ اب تک بلڈوگ اور ڈھانچہ حویلی سے 30-40 قدم دور نکل آئے تھے۔ ڈھانچہ پھر اپنی جگہ سے دیوار کے برابر چلتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ اس کے انداز سے ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کسی گہری فکر میں مبتلا ہو اور یہ فیصلہ نہ کر پا رہا ہو کہ اس کا اگلا قدم کیا ہونا چاہیے، جبکہ وہ اس بات سے بھی خائف نہیں تھا کہ وہ لوگ اس کے مقابل مورچہ سنبھالے ہوئے ہیں۔ اچانک ڈھانچے نے ایک چھلانگ پائی۔ اس کی یہ چھلانگ یقیناً حیرت انگیز تھی، کیونکہ وہ نہایت ہی مردہ قسم کی چال چلتے چلتے ایک دم اچھا تھا، بالکل اس طرح جیسے اسے کسی پراسرار قوت نے اچانک اچھال دیا ہو، اور دوسرے ہی لمحے باؤنڈری وال کے دوسرے حصے میں اس کے قدم اٹک گئے۔ اب وہ اس بلڈوگ کے سامنے ہی کچھ فاصلے پر کھڑا حویلی کی طرف دیکھ رہا تھا، جس کی دوسری منزل کی کھڑکی کے شیشوں سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ وہ کھڑکی اچانک کھل گئی تھی اور اس کھڑکی میں ایک انسانی وجود سائے کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ وہ ڈھانچہ اسی کھڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا، لیکن اس طرف باؤنڈری وال اور حویلی کے درمیانی فاصلے پر گہرے اندھیرے کا راج تھا، اس لیے سامنے والی کھڑکی سے یہاں اس تاریکی میں اس کو بس بجلی کی لمحاتی چمک میں دیکھا جا سکتا تھا۔ اچانک بلڈوگ نے ڈھانچے پر چھلانگ لگائی، لیکن ڈھانچے نے پلک جھپکنے میں اس کی دونوں ٹانگیں پکڑ لی، اور پھر دوسرے ہی لمحے اس نے بلڈوگ کی ٹانگیں چیر کر اسے دو حصوں میں تقسیم کر کے دور پھینک دیا۔ بارش کے شور کے باوجود بلڈوگ کی تیز کربناک چیخیں دور تک پھیلتی چلی گئیں۔ ڈھانچہ اپنی جگہ بدستور اسی انداز میں کھڑا ہوا تھا، اور اس کے کھڑے ہونے کے انداز سے یہی پتہ چل رہا تھا کہ وہ اسی کھڑکی کی طرف متوجہ ہے جو کھلی ہوئی ہے، اور کھڑکی کی روشنی میں کھڑا ہوا وجود اسے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ چند لمحات کے بعد ہی اس کھڑکی میں دو سائے اور دکھائی دینے لگے۔ شاید بلڈوگ کی بھیانک چیخ نے ان لوگوں کو کھڑکی تک آنے اور باہر دیکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ بارش اب بھی بہت تیزی سے ہو رہی تھی۔ وہ خوفناک ڈھانچہ آہستہ آہستہ حویلی کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کی رفتار سست لیکن ایک ہی انداز کی تھی۔ اس کا ہر قدم نپا تلا تھا، اور اب وہ اسی وقت دکھائی دیتا تھا جب بجلیاں چمک کر روشنی میں لا دیتی۔ وہ نہایت اطمینان سے چلتا ہوا ادھر ہی جا رہا تھا جہاں دوسری منزل کی کھلی ہوئی کھڑکی روشن تھی، اور 3 جسم اور 6 آنکھیں حیرت زدہ ہو کر اس گہری تاریکی میں اسے دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، اور وہ انہیں بجلی کے چمکنے پر ہی نظر آتا تھا۔ کھڑکی میں ان 3 آدمیوں میں سے ایک تیزی سے ہٹ کر کھڑکی سے غائب ہو گیا، لیکن وہ جلد ہی واپس لوٹ آیا۔ اس مرتبہ شاید وہ رائفل لے کر لوٹا تھا۔ پھر وہ رائفل کا رخ اس ڈھانچے کی طرف نیچے جھکاتے ہوئے گہری تاریکی میں جھانکنے کی کوشش کرنے لگا۔ نیچے گہرا اندھیرا تھا۔ 2-3 منٹ گزر گئے۔ بجلیاں جو ذرا ذرا وقفے سے چمک رہی تھیں، اچانک ان کی چمک ناپید ہو گئی، گویا وہ بھی اس وقت اس عصبی ڈھانچے کا ساتھ دینا چاہتی تھیں۔ ان 3 میں سے اس مرتبہ ایک دوسرا شخص غائب ہو گیا، لیکن اس کی واپسی بھی بڑی تیزی سے ہوئی۔ وہ ایک بڑی ٹارچ لے آیا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ان میں سے ایک، جس نے رائفل کا منہ نیچے کی طرف کر رکھا تھا، کھڑکی کے سرے پر تھا۔ دوسرا، جس نے ٹارچ روشن کرتے ہوئے اس ڈھانچے پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی تھی، درمیان میں تھا، اور تیسرا شخص کھڑکی کے آخری سرے پر۔ ٹارچ کی روشنی نیچے پہنچتے پہنچتے بہت ہلکی پڑ رہی تھی، لیکن 1-2 لمحے کے بعد وہ ڈھانچہ ٹارچ کی مدھم روشنی کی زد میں آ گیا۔ جیسے ہی وہ روشنی کی زد میں آیا، رائفل سے ایک شعلہ نکلا۔ گولی اسی ڈھانچے پر چلائی گئی تھی، لیکن گولی نے اس پر کسی قسم کا اثر نہیں کیا تھا۔ البتہ پہلے فائر کی آواز کے ساتھ ہی اس نے اپنے دونوں ہاتھ کھڑکی کی طرف بلند کرتے ہوئے اس طرح اچھلنے کی کوشش کی تھی جیسے وہ اچانک اڑ کر ان تینوں کو ختم کر دینے کا ارادہ رکھتا ہو۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ اوپر اٹھاتے ہوئے اچھلنے کی کوشش کی، ٹارچ اوپر سے نیچے کی طرف آ گئی اور لڑکتی ہوئی اس کے قدموں کے قریب پہنچ کر بجھ گئی۔ شاید ان میں سے وہ شخص انتہائی خوفزدہ ہو گیا تھا جس نے ٹارچ سنبھال رکھی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں میں ٹارچ کے وجود کو برداشت نہ کر سکا۔ خوف و دہشت کا اثر اس کے دونوں ساتھیوں پر بھی ہوا تھا۔ وہ تینوں نہ صرف حد درجہ سراسیمہ ہو کر پیچھے ہٹے تھے، بلکہ ان میں سے ایک نے تیزی سے کھڑکی بھی بند کر لی تھی، اور اب ایک ساتھ ان کی تیز سانسیں اس طرح چل رہی تھیں جیسے وہ لوگ بہت دور سے بھاگتے ہوئے چلے آ رہے ہوں۔ ان سب کی نگاہیں کھڑکی پر جمی ہوئی تھیں، اور رائفل کا رخ کھڑکی کی طرف ہی تھا۔ رائفل والے نے رائفل سنبھالتے ہوئے اس سے کاندھے کو اپنے شانے سے چپکا رکھا تھا جیسے وہ کھڑکی کھلتے ہی فوراً فائر کر دے گا۔ نہیں، اچانک
ان میں سے ایک کی گھبرائی ہوئی آواز ابھری، تم اب گولی چلانے کی غلطی نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری اس حرکت کی وجہ سے ہمیں کسی بڑی پریشانی میں مبتلا ہونا پڑے۔ لیکن رائفل والے نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، بھائی جان، آپ سن رہے ہیں؟ یہ تپ تپ کی آوازیں جو کھڑکی سے ابھر رہی ہیں۔ وہ تینوں اپنی سانچیں روک کر آوازیں سننے لگے۔ وہ دیکھیے، تیسرے نے تیزی سے کھڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ کھڑکی کو تھپ تھپاتے ہوئے اندر کی طرف دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ واقعی کھڑکی کے پٹ کبھی رکتے اور کبھی اس طرح ہلنے لگتے جیسے انہیں اندر کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہو۔ آہستہ آہستہ کھڑکی سے ابھرنے والی تپ تپ کی آوازیں مدھم پڑ گئیں اور کھڑکی کے پٹ بھی ہلنا بند ہو گئے۔ کیوں نہ اب کھڑکی کھول کر دیکھا جائے، رائفل والے نے تجویز پیش کی۔ کیا بے موت مرنے کا ارادہ ہے؟ دوسرے نے تیزی سے کہا، میرا خیال ہے کہ ہم لوگوں کو کمرہ خالی کر دینا چاہیے اور باہر سے اس کا دروازہ بند کر کے دوسرے ممبروں کو بھی اس واقعہ کی اطلاع کر دینا مناسب ہوگا، تاکہ وہ لوگ بھی محتاط رہیں، ورنہ خدا نخواستہ انجانے میں کوئی حادثہ پیش آ سکتا ہے۔ تمہاری تجویز معقول ہے، ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے، اور اب اس کمرے میں زیادہ دیر ٹھہرنا مناسب نہیں۔ اور وہ لوگ دبے پیروں کمرے سے باہر نکل آئے۔ باہر آ کر انہوں نے کمرے کو باہر سے مکفل کر دیا، البتہ کمرے کی لائٹ جلتی ہوئی چھوڑ دی۔ اس کے بعد ملازمین کو چھوڑ کر جو حویلی کے نچلے کمروں میں ایک طرف رہتے تھے، باقی تمام افراد کو اس پراسرار عصبی ڈھانچہ کے متعلق سب کچھ بتا دیا گیا۔ تمام افراد، جن میں مرد اور عورتیں سبھی شامل تھے، بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے تھے اور ان کی سرخ سرخ آنکھیں حیرت اور استعجاب کی کیفیات سے پھیل گئی تھیں۔ وہ لوگ ایک انجان خوف کے زیر اثر یہ طے کر کے اپنے اپنے کمروں میں لوٹ چکے تھے کہ وہ رات میں باہر نہ نکلیں گے۔ البتہ خان عتیق خان شیفتہ اس پروگرام سے اتفاق نہیں کر سکے تھے اور وہ خود رائفل سنبھال کر نیچے جانے پر بضد تھے، لیکن سبھی افراد نے انہیں ان کے اس فعل سے باز رکھا تھا۔ وہ ان سب کی ضد پر مجبور ہو کر رہ گئے تھے، لیکن وہ بھی اس واقعہ پر ہر درجہ متفکر نظر آ رہے تھے۔ ان کی نگاہیں اپنے ان تینوں بڑے لڑکوں پر جم گئی جو ان کے قریبی بیٹھے ہوئے تھے۔ جی ہاں، بیک وقت ان تینوں کی زبان سے نکلا، اس حویلی میں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہماری مرضی کے بغیر یہاں کسی نے قدم رکھنے کا حوصلہ بھی کیا ہو۔ یقیناً، لیکن ڈیڈی، آپ یہ کیوں بھول رہے ہیں کہ وہ ایک عصبی ڈھانچہ ہے، کوئی ذی روح انسان نہیں۔ خان شیفتہ کے بڑے لڑکے رفیق اللہ نے توجہ دلائی، تمہارا یہ جملہ دخل در معقولات کے مترادف ہے۔ خان شیفتہ نے تیز نگاہوں سے رفیق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جی۔ اس نے نظریں جھکا لی۔ حویلی کے تمام افراد خان شیفتہ کی حادثوں سے بخود بھی واقف ہی نہیں بلکہ ان سے ڈرتے بھی تھے، وہ کوئی عصبی ڈھانچہ ہی کیوں نہ ہو۔ خان شیفتہ نے پھر کہا، اس نے ہماری اجازت کے بغیر اس حویلی میں قدم کیسے رکھا؟ آپ درست فرما رہے ہیں ابا جی، یہ آواز شگفتہ کی تھی جو ان کی سب سے چھوٹی لڑکی تھی، عمر یہی کوئی 17 سال کی رہی ہوگی۔ خاندان میں تم ہی سب سے زیادہ دانشمند ہو۔ خان شیفتہ نے اس کی طرف تعریفی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، لیکن میرے اس ریمارک کا مقصد یہ نہیں ہے کہ گھر کے بقیہ افراد عقل مند نہیں، حالانکہ ان میں بھی شامل ہوں۔ خیر، میں یہاں تم لوگوں سے ایک خاص بات اور بھی کہنا چاہتا ہوں۔ خان شیفتہ نے کہتے ہوئے ان سب پر نگاہ ڈالی، میں پچھلے 3 دنوں سے یہ بات محسوس کر رہا ہوں کہ اس حویلی کی راہداریوں میں راتوں کو کوئی گرفتار شخص موجود رہتا ہے، کیونکہ کبھی کبھی مجھے ہلکی سی آہٹ سنائی دی تھی اور کبھی ایسا بھی لگا تھا جیسے میرے کمرے کے سامنے سے گزرتا ہوا کوئی شخص آگے بڑھ گیا ہو۔ میں نے ہر مرتبہ باہر نکل کر دور دور تک دیکھ ڈالا تھا، لیکن میرے اس شبے کی تصدیق نہیں ہو سکی تھی، مگر اب میرا خیال ہے کہ میرا وہ شبہ غلط نہیں تھا جسے تم لوگ عصبی ڈھانچہ کا نام دے رہے ہو سکتا ہے کہ وہ وہی رہا ہو، لیکن اس کے بعد بھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے اس حویلی میں کیسے قدم رکھا اور ہمارے بلڈوگ کو چیر کر کیوں پھینک دیا۔ اس مرتبہ خان شیفتہ کی پہلی بیگم نرگسی خانم نے گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا، بیگم، آپ ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتی، لہذا بہتر ہے کہ آپ خاموش رہیں۔ خان شیفتہ منہ بنا کر بولے اور نرگسی خانم چپ ہو گئیں۔ میں کسی عصبی ڈھانچے کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بات فرینچ میں تیزی سے کہی گئی تھی اور کہنے والی یہ خان شیفتہ کی دوسری بیگم میڈم دی کارسی گلور تھی، جو اس وقت نرگسی بیگم کے برابر لیکن ان کے بعد کی کرسی پر بیٹھی تھی۔ ان کی عمر خان شیفتہ کی بڑی لڑکی کے برابر تھی۔ ہم نے آپ کو اردو سکھانے پر
بہت کچھ خرچ اس لیے نہیں کیا تھا کہ آپ ہمارے خاندان کے درمیان اس زبان میں گفتگو کریں جسے یہ لوگ نہ سمجھ سکیں۔ خان شیفتہ نے جواب طلب نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں شرمندہ ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب آپ اپنے اس جملے کا اردو ترجمہ بھی سنا دیجیے تاکہ تمام حضرات آپ کے خیالات سے مستفید ہو سکیں۔ خان کا لہجہ چبھتا ہوا تھا۔ ہم کسی عصبی ڈھانچہ کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا، ڈی کارسی نے کہا۔ محترمہ، آپ لاکھ جدید ہو جائیں لیکن قدامت پسندوں کے اعلیٰ خیالات کی تہ تک نہیں پہنچ سکتی۔ جی؟ وہ چونک کر بولی۔ جی ہاں، مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ آپ عذرا پاؤنڈ کو سمجھنے کا دعویٰ کرتی ہیں لیکن خاکائی ہند استاد شیخ محمد ابراہیم ذوق کے قصائد آپ کو بحر منجمد شمالی کی سیر کرا دیتے ہیں۔ اس لیے مناسب یہی ہوگا کہ آپ اپنے ان جدید خیالات کی روشنی سے اندھیرا پھیلانے کی کوشش نہ کریں۔ مارے غصے کے دی گارسی کرور کا چہرہ صرف ہو گیا۔ اب وہ بھی چھت کی طرف دیکھنے لگی۔ ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا، خان شیفتہ نے ان سب کو مخاطب کیا، اس حویلی میں آج تک اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوتی، پھر اب ایسا کیوں ہوا؟ اگر آپ کی اجازت دیں تو میں کچھ عرض کروں؟ یہ ان کے دوسرے لڑکے کی آواز تھی جس کا نام نجیب اللہ تھا۔ اجازت ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ اس حویلی میں آج تک اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، پھر اب ایسا کیوں ہوا؟ تو اس سلسلے میں ہمیں یہ بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری یہ حویلی برسوں ویران بھی پڑی رہی ہے اور ویرانوں کی خالی عمارتوں میں چاہے وہ جن ہوں یا آسیب اپنا قبضہ جما لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ ہماری یہ حویلی برسوں خالی اور ویران پڑی رہی ہے اور یہاں تک کہ اس کے مختلف دروازوں میں لگے ہوئے قفل بھی زنگ آلود ہو چکے تھے۔ اب اگر اس ویران اور خالی حویلی میں بقول تمہارے جن اور آسیب سکونت اختیار کر چکے ہیں تو انہیں اس کا ہوش 1 سال بعد آیا ہے کہ اب ہم لوگ ان کی جگہ اس حویلی میں آباد ہو گئے ہیں۔ اس گزرے ہوئے 1 سال کے طویل عرصے کے متعلق تم کیا جواز پیش کرو گے؟ خان شیفتہ نے سوالیہ نظروں سے نجیب کو دیکھا۔ میرے پاس کوئی معقول جواز تو نہیں، لیکن نہیں، جب تم نے اس قسم کا خیال ہمارے سامنے پیش کیا تھا تو اس کی تائید کے لیے تمہارے پاس کوئی معقول جواز بھی ضروری تھا، اور یہی تم لوگوں کی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ تمہارے خیالات سطحی ہوتے ہیں۔ جب ہم تمہاری عمروں کے تھے اور کبھی اتفاقاً بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنا نصیب ہوتا تو بھی تمہاری طرح کبھی دخل در معقولات سے کام نہیں لیتے تھے۔ اگر اتفاقاً کسی معاملے میں اپنے خیالات پیش کرنا ہوتے تو اس وقت تک زبان نہیں کھولتے جب تک کہ معقول دلائل ذہن میں نہ ہوتے۔ خان نے کہا، بہتر ہے، میں آئندہ اپنی زبان بند رکھوں گا۔ اس نے نروس ہوتے ہوئے کہا، نہیں، اگر تم نے اپنی زبان بند رکھی اور سبھی سے گفتگو کا سلسلہ ختم کر دیا تو تمہاری صحت برباد ہو جائے گی، تمہیں مالی خولیہ ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد جنون۔ نجیب اللہ بول پڑا۔ گڈ۔ خان شیفتہ اسے تعریفی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے۔ نجیب اللہ نے سر جھکایا۔ دوسرے افراد بھی نروس ہو کر کشمکش کا شکار تھے۔ اس خاندان کا ہر وہ شخص جو گزشتہ رات کے واقعہ کے سلسلے میں اپنی رائے دینا اور کسی نتیجہ پر پہنچنا چاہتا تھا، محض یہ سوچ کر خاموش تھا کہ خان شیفتہ کے سامنے کچھ کہنا اور اپنے آپ کو مذاق بنوانے سے کیا فائدہ۔ لیکن موضوع کی پراسراریت اس امر کی متقاضی تھی کہ جلد از جلد کسی نتیجہ پر پہنچ کر آئندہ کے لیے کوئی فیصلہ کن قدم اٹھایا جائے۔ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد خان شیفتہ کی پروقار آواز پھر ابھری۔ کیا بات ہے، تم سب لوگ گردنیں لٹکائے کیوں بیٹھے ہو؟ اور اگر تم سب لوگ اس زیر بحث موضوع پر غور کر رہے ہو تو غور و فکر کا یہ انداز نہیں ہوا کرتا کہ گردن لٹکا لیں اور اس طرح بیٹھ جائیں جیسے آزاد بخت کوئی قصہ سنا رہا ہو اور چاروں درویش اپنی اپنی گردنیں جھکائے بڑی توجہ اور سعادت مندی سے اسے سن رہے ہوں۔ لیکن ابا جی، شگفتہ نے اچانک ہنستے ہوئے کہا، آپ کسی کو بخشتے بھی تو نہیں؟ بھئی بخشنا نہ بخشنا تو خدا کے ہاتھ ہے۔ میں تو صرف اتنا چاہتا ہوں کہ شام ہونے تک تم لوگ کسی ایسے نتیجے پر پہنچ جاؤ جس پر آئندہ عمل کیا جا سکے اور گزشتہ رات کے واقعہ کی نوعیت اور مقصد کو بھی سمجھا جا سکے۔ چورا آپ اپنے ملاقاتی کیپٹن فیاض کو یہاں ملا کر کیا احمقانہ بات کی ہے؟ خان نے شگفتہ کی بات کاٹتے ہوئے تیزی سے کہا، کیپٹن فیاض کا تعلق انٹیلیجنس بیورو سے ہے اور ہم لوگوں کا سابقہ ایک عصبی ڈھانچہ سے۔ ہاں، اگر تم یہ مشورہ دیتی کہ عملیات کے ماہر کو یہاں طلب کیا جائے تو کوئی بات ہوتی۔ سوری ریلی، شگفتہ نے اس طرح کہا جیسے اسے فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا ہو۔ میں نے آج دوپہر کے کھانے پر مولوی جلال الدین حسرت اور چند دیگر احباب کو مدعو کیا ہے، اور ان کی آمد کے بعد میں اس سلسلے میں کوئی پروگرام ترتیب دوں گا تاکہ اگر آج رات اس قسم کا کوئی پراسرار ڈھانچہ نظر آئے
تو اس تک پہنچ کر اس سے بھی مشافہ ملاقات کی جا سکے۔ جی، اس سے اور ملاقات؟ نرگسی خانم نے چونک کر کہا، کیا حرج ہے اگر ملاقات کر لی جائے؟ جس ڈھانچہ کو ان تینوں نے دیکھا ہے، اگر وہ آج رات ہمیں نظر آیا تو ہم اس پر گولی چلانے کی حماقت کبھی نہیں کریں گے، بلکہ اس سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ سامنے پہنچ کر ملاقات کریں اور ہم اس کی خاطر مدارت کر سکیں۔ خان شیفتہ کی آنکھیں کسی خیال سے چمک اٹھیں۔ یہ آپ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں؟ ہم لوگ آپ کو کبھی ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ مختلف آوازیں ابھریں۔ خان نے ان سب کی طرف اس طرح دیکھا جیسے ان کا ہر مشورہ احمقانہ نیت کا رہا ہو۔ پھر انہوں نے کہا، ہو سکتا ہے کہ ہمارے خاندان کے وہ افراد جو اس حویلی کی تعمیر کے بعد یہاں رہنے لگے تھے، وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ان میں سے کسی ایک کا رہا ہو، اور اب وہ ہمارے یہاں سکونت اختیار کر لینے کے بعد ہمیں کسی اہم راز سے واقف کرنا چاہتا ہو۔ یہ کہتے ہوئے خان نے ایک طویل سانس لی، پھر بولے، ہماری زبان سے اس قسم کی باتیں سن کر شاید تم سب لوگ یہ سوچنے لگے ہو گے کہ اس وقت ہماری ذہنی کیفیت درست نہیں ہے، لیکن ایسا سوچنا صریحاً غلط ہوگا۔ میں تم سب کی توجہ ایک ایسے حادثے کی طرف دلانا چاہتا ہوں جس کا علم اس وقت والدہ محترمہ کے علاوہ اور کسی کو نہیں، اور وہ یہ کہ جب یہ حویلی زیر تعمیر تھی، انہی دنوں ہمارے چچا نواب مشفق اللہ مرحوم اس حویلی کو اپنی نگرانی میں تعمیر کرا رہے تھے۔ یعنی وہ ہر جمعہ کے دن یہاں آتے اور تعمیر کے سلسلے میں ضروری ہدایتیں دیتے اور لوٹ جاتے۔ پھر ایک مرتبہ جبکہ حویلی کے عقبی حصے کی بنیادیں کھودی جا رہی تھیں، وہ وہاں سے پراسرار طور پر غائب ہو گئے۔ حد تو یہ ہے کہ وہاں جو مزدور کام کر رہے تھے وہ بھی یہ تک نہ بتا سکے کہ وہ چند لمحات کے اندر اندر کہاں غائب ہو چکے تھے، جبکہ اس امر کی پوری تصدیق ہو گئی تھی کہ وہ حویلی کے زیر تعمیر علاقے سے باہر نہیں نکلے تھے۔ خان کے لہجے کی سنجیدگی اور پروقار آواز نے ان سب کو اور بھی استعجاب میں ڈال دیا۔ اس نئی دلچسپ اطلاع پر وہ لوگ ایک دوسرے کی طرف سنبھالے نظروں سے دیکھ رہے تھے، اور خان شیفتہ کی نگاہیں ان تمام چہروں کا بغور جائزہ لے رہی تھیں۔ آج دن بھر بھی بارش ہوتی رہی تھی، کبھی تیز اور کبھی کم۔ آسمان کو سیاہ بادلوں نے اس طرح چھپا رکھا تھا جیسے وہ کئی دن تک اس سوکھی زمین کی پیاس بجھاتے رہیں گے جو ان برسات کے دنوں میں بھی عرصہ سے ان کی آمد اور رحمتوں کے لیے ترس گئی تھی۔ حویلی کے افراد میں سے بیشتر اپنے اپنے کمروں میں سو گئے تھے اور پھر سے پہر ڈلتے ڈلتے بیدار ہو گئے تھے، کیونکہ ان کی رات شب بیداری میں کٹی تھی اور آنے والی رات امکانی خطرات کو اپنے ساتھ لے کر ان کے سروں پر کسی خوفناک بھوت کی طرح سوار ہونے والی تھی۔ لیکن ان افراد میں سے چند ایسے بھی تھے جو اپنے اپنی کانیں لے کر شہر چلے گئے تھے، دوسرے تو جلدی لوٹ آئے تھے۔ لیکن نواب صاحب کے دونوں لڑکے رفیق اللہ اور نجیب اللہ دیر سے ہی واپس لوٹے تھے، کیونکہ رفیق اللہ کا پریس پہنچنا ضروری تھا اور نجیب اللہ کا اپنے فارم میں، اس لیے یہ لوگ شام ہوتے ہوتے واپس لوٹے تھے۔ ان لوگوں کے برعکس خان عتیق اللہ شیفتہ نے شہر کا رخ نہیں کیا تھا۔ دوپہر میں ان کی کار ان تینوں دوستوں کو حویلی میں لے آئی تھی، جنہیں نواب صاحب نے دوپہر کے کھانے پر مدعو کر لیا تھا۔ ان میں کسی کی عمر بھی 50 سال سے کم نہیں رہی تھی، کیونکہ یہ سب بے فکرے تھے، اس لیے تنتوش کے اعتبار سے بھی ان تینوں کی شخصیتیں باری برکم اور باروب تھیں۔ مولوی جلال الدین حسرت بیک وقت حافظ و شاعر، انہوں نے دینی کتب کا ایک بہت بڑا پریس قائم کر رکھا تھا۔ دوسرے ایک ریٹائرڈ کرنل سید محمد علی تھے، اور عبدالغفور میکش یہ آرٹس کالج کے پرنسپل شپ سے کوئی 2 ماہ قبل ہی ریٹائرڈ ہوئے تھے۔ تینوں خوش مزاج اور شکار کے بے حد شوقین تھے، اور بلا ناگہ نواب صاحب کے یہاں آیا کرتے تھے یا ان کے ساتھ دیگر پروگراموں میں شریک ہوا کرتے تھے۔ اس وقت رات کے 10 بجے تھے۔ نواب صاحب ان تینوں کو ڈرائنگ روم میں چھوڑ کر زران خانے میں چلے آئے اور ان سب کو مختلف ہدایتیں دے کر واپس لوٹ آئے۔ ان کی ہدایتوں کی نوعیت کچھ اس قسم کی تھی کہ وہ سب 11 بجے کے بعد اپنے اپنے کمروں میں تیز روشنی والے بلب روشن نہ کریں اور دروازے بند کر کے انہیں احتیاط سے چیک کر لیں۔ کھڑکیاں بھی کھلی نہ رکھی جائیں، البتہ حویلی کے اندرونی حصوں میں بلب جلنے دی جائے جن کی روشنی حویلی سے باہر نہیں جاتی تھی۔ اپنے لڑکوں اور دوسرے عزیزوں کو بھی وہ اسی قسم کی ہدایتیں پہلے ہی کر چکے تھے، لیکن انہیں اس بات کی اجازت دے دی تھی کہ وہ اپنے کمرے کی تاریکی میں سے باہر جھانک کر دیکھ سکتے ہیں اور ضرورت پڑنے پر انہیں ڈرائنگ روم میں آ کر بتلا کر سکتے ہیں۔ ڈرائنگ روم حویلی کے نچلے اور مغربی حصے میں تھا، اور اس کمرے کی کھڑکیوں سے صدر دروازے پر بھی نگاہ رکھی جا سکتی تھی۔ باہر بارش ہو رہی تھی، لیکن زیادہ تیز نہیں تھی۔ تاریکی لمحہ بلمحہ تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی، اور اس ویران علاقے میں
जिंगलों की आवाज़ें एक अजीब तरह का शोर पैदा किए हुए थी। इसके अलावा माहौल कल ही की तरह भयानक था और हर तरफ गहरी पुरस्रार तारीकी मुसल्लत थी। ये माहौल यहाँ के मकीनों के लिए इस वजह से भी हद दर्जा पुरस्रार और ख़तरनाक हो गया था कि उन्हें रात के वाक़या ने कुछ काम खौफजदा नहीं किया था। ड्राइंग रूम रोशन था और अभी अभी एक मुलाजिम चाय की ट्रे मेज़ पर रखकर वापस हो गया था। नवाब साहिब, अचानक जलालुद्दीन हसरत की आवाज़ उभरी। हमने बहुत से आसबी वाक़यात सुने और देखे हैं, लेकिन ये वाक़या अपनी नबीयत के एतबार से बिल्कुल अनोखा है। कमबख्त ने आपके बुलडाक की कानें चीर कर बयान की। कितनी हैरत अंगेज़ बात है। ये कहते हुए जलालुद्दीन ने चाय के कप की तरफ तवज्जो दिलाई। खैर, अगर ऐसी ही हैरत अंगेज़ बात आज फिर हुई तो आप देख लीजिए, मैं इस उम्र में भी उससे ज़ोर आजमाई किए बगैर न चुकूँगा, उससे ज़ोर आजमाई किए बगैर न चुकूँगा। ये कहते हुए कर्नल मोहम्मद अली ने अपने मूंछों पर बल लेना शुरू कर दिए। अरे रहने दो कर्नल साहिब, अब्दुल गफूर मेकश ने मुस्कुराते हुए गुफ्तगू में हिस्सा लिया। मैदान जंग और चीज़ है और किसी आसेर के मुकाबले जमना और बात है। मैंने तो ये देखा है कि ऐसे मौके पर अच्छे अच्छे जियालों के चक्के छूट जाते हैं। अरे नहीं साहिब, कर्नल ने अपनी जगह पहलू बदलते हुए कहा। दूसरी जंग अजीम के मौके पर हमें एक ऐसे गार में 3 रातें भूखे प्यासे रहकर गुजारना पड़ी थी, जिनमें हड्डियों के पिंजरों के अलावा और कुछ नहीं था। और आप शायद नहीं जानते। कर्नल ने अब्दुल गफूर मेकश पर नजरें डालते हुए अपना बयान जारी रखा। वह तमाम के तमाम हड्डियों के पिंजर इंसानों के थे। यह तो कोई खास कारनामा नहीं हुआ कि आपने उन पिंजरों के दरमियान अपने दिन काटे। प्रिंसिपल अब्दुल गफूर ने उनकी बात काटते हुए नवाब शिफ्ता की तरफ देखा। अरे आप सुनिए तो सही जनाब, कर्नल मोहम्मद अली ने तेजी से कहा। दूसरी रात जब हम लोग अपना बचा कुचा खाना खाकर प्यासा उन पिंजरों पर लेट रहे थे, अचानक उनमें से एक ढांचे ने जमीन से उठना शुरू कर दिया। मैं नीम गदूदगी की हालत में था, लेकिन मेरे साथी शायद जाग रहे थे। उन्होंने अंधेरे के बावजूद ये चीज़ महसूस कर ली थी। उन लोगों ने मुझे आवाज़ दी और सूरत हाल से आगाह किया। फिर क्या था, उस ढांचे के मुकाबिल मैं डट गया। बकिया स्पॉलियों की गिग्गी बन गई थी। खुदा झूठ न बुलवाए, उस कमबख्त ने मुझ पर इंसानों की तरह छलांग लगाई थी। नतीजा में बाकायदा तौर पर दस्ती जंग शुरू हो गई। कभी वो मुझे जहर कर लेता और कभी मैं उसे। ये कुश्ती नुमा जंग रात के 3 बजे तक चलती रही। आखिर मैंने उसे अपने दोनों हाथों पर उठाकर इस जोर से सर के बल फेंका कि उसकी तमाम हड्डियां बिखर गईं। फिर वो दोबारा नहीं उठ सका। ये कहते हुए कर्नल ने फिर से अपनी मूंछों पर फखरी अंदाज में ताव देना शुरू कर दिया। कर्नल साहिब, आपकी चाय ठंडी हो रही है, नवाब साहिब ने मुस्कुराते हुए कहा। प्रिंसिपल अब्दुल गफूर, जो चाय पी चुके थे और अब ज़ेरे लब मुस्कुरा रहे थे, कुछ सोचते हुए कहने लगे। हम आपको एक वाक़या सुनाते हैं कर्नल साहिब, जिसे सुनकर आपको यह तस्लीम करना पड़ेगा कि हमने आपसे ज़्यादा ज़िंदगी और जानदारी का सबूत दिया है। सुनाइए, शायद तस्लीम करने के इम्कानात नजर आए। कर्नल ने इस तरह बाहर देखते हुए कहा जैसे उसने अगले किस्से को कोई अहमियत ना देने का मुसम्मम इरादा कर लिया हो। ये वाक़या अब से कोई 5 साल पहले का है। बरसात के दिन थे और शहर के करीब बहने वाली नदी में ज़बरदस्त बाढ़ आई हुई थी। रात 9-10 बजे के करीब शहर में यह बात हर तरफ फैल गई कि इस मर्तबा नदी में इतनी ज़बरदस्त बाढ़ आ गई है जो पिछले 15 सालों का रिकॉर्ड तोड़ रही है। और नदी के ऊपर जो लाल पुल है वह अनकरीब ज़ेरे आब आ जाएगा। ज़रा ख्याल रहे कि यह लाल पुल रेलवे लाइन से ताल्लुक़ रखता था और इसकी ऊंचाई तकरीबन 150 फुट थी। जी हाँ, इस पुल को मैंने बारहा देखा है। आप अपना बयान जारी रखिए, कर्नल ने इस अंदाज में कहा जैसे वह प्रिंसिपल की बातों से बोर हो रहे हों। अचानक हमारे बंगले पर कॉलेज हॉस्टल का वार्डन नहायत बदहवासी के आलम में आया और उसने इतला दी कि हॉस्टल के 15-20 लड़के हॉस्टल की पाबंदियों को खैराबाद कहते हुए नदी की बाढ़ देखने चल दिए हैं, वो भी उसी पुल की तरफ जो बरसात के दिनों में हर दर्जा खतरनाक समझा जाता था। ये कहते हुए प्रिंसिपल ने जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला था। फिर एक सिगरेट सुलगाने के बाद उन्होंने कर्नल पर इस तरह अपनी निगाहें डालते हुए कहा जैसे वह उनके कारनामे पर बाजी ले जाने के लिए तैयार हों। मैंने इस इतला पर सबसे पहले खुद नवाब साहब को फ़ोन किया और इस तरफ जाने का इरादा जाहिर किया ताकि तलबा को वहाँ से लाया जा सके। लेकिन नवाब साहब ने मुझे मशवरा दिया कि लाल बुल का इलाका ख़तरे से खाली नहीं, इसलिए उधर न जाओ। लेकिन मजबूरी थी, मामला तलबा का था। चुनाचे मेरी ज़िद पर
نواب صاحب نے میرے ارادے سے اتفاق کیا اور خود بھی میرے ہمراہ اس علاقے کی طرف روانہ ہو گئے۔ پھر ہم لوگ ایک درخت کے نیچے کار کھڑی کر کے اس خطرناک پل کی طرف چل پڑے۔ بارش بہت تیزی سے ہو رہی تھی اور ہواؤں کے تیز جھکڑ قدم اٹھانا دشوار کیے ہوئے تھے۔ جیسے ہی ہم لوگ وہاں پہنچے اور جیسے ہی ہم لوگوں نے پل پر قدم رکھا، ویسے ہی ایک انجانے خوف کا احساس ہمیں گھیرنے لگا۔ میں ٹارچ روشن کیے ہوئے آگے آگے چل رہا تھا۔ نواب صاحب اور ہاسٹل کا وارڈن پیچھے پیچھے تھے۔ نیچے ندی کے طوفانی کی حالت دل دہلا لینے والی تھی اور اس کی سیلابی سطح پل سے بمشکل 8-10 فٹ نیچے رہی ہوگی، لیکن پانی اچھل اچھل کر پل کے اوپر بھی آ رہا تھا۔ جب ہم نے پل کا نصف حصہ طے کر لیا اور ٹارچ کی روشنی دوسرے سرے کی طرف پھینکی تو عجیب خوفناک منظر دکھائی دیا۔ پل کے اس سرے پر ہاسٹل کے تمام لڑکے ہماری طرف رخ کیے خوف و دہشت میں گرفتار تھے، اور ان سے کچھ فاصلے پر ہمارے اس طرف ہی ایک دیو قامت کالا سایہ نن دڑا کھڑا ہوا ان لڑکوں کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ٹارچ کی روشنی پر اس کا رخ ہم لوگوں کی طرف ہو گیا اور وہ ریلوے لائن کے دونوں سروں پر اپنے پیر جما کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے سب سے پہلے لڑکوں کو اپنی آمد کی اطلاع دی اور دباؤ آواز میں ان سے کہا کہ انہیں گھبرانے یا خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، میں خباثت کے اس پلندے کو ابھی اٹھا کر پھینک کے دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اب جو میں نے اس کالے دیو قامت سایہ پر ٹارچ کی روشنی ڈال لی تو مجھے یقیناً ٹھنڈا پسینہ آ گیا تھا، کیونکہ اس کا سر غائب تھا۔ نواب صاحب نے فوراً کہا، پرنسپل صاحب، یہ وہی کالا بھوت ہے جس کا متعلق ہم برسوں سے سنتے آ رہے ہیں۔ آپ ہٹیے، میں اس کا مقابل پہنچ رہا ہوں۔ لیکن میں نے نواب صاحب کو روک دیا، کیونکہ ان دنوں نواب صاحب نزلے کا شکار تھے۔ البتہ ٹارچ نواب صاحب کی طرف اڑا دیا تاکہ وہ روشنی کے رہیں۔ خوب، بہت خوب۔ مولوی جلال الدین نے تعریفی نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ اب جناب، صورتحال یہ تھی کہ میں نے اپنی آستینیں چڑھاتے ہوئے اس سرکتے کالے بھوت کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ لڑکوں نے تالیاں بجائیں، یعنی میری حوصلہ افزائی کی، اور پھر وہ کالا بھوت بھی میری طرف بڑھنے لگا۔ میں نے اسے للکارا اور وہ اچھل کر مجھ پر جھپٹا۔ دوسرے ہی لمحے وہ سینے کے بل اوندا گرا۔ میں نے اس کے سینے پر سوار ہونا چاہا تھا، مگر وہ کمبخت تیزی سے پلٹ کر مجھے لے گرا۔ اسی وقت نواب صاحب نے آگے بڑھ کر اس کی ٹانگ پکڑ لی اور اس زور سے اسے اپنی طرف گھسیٹا کہ میں اس کی گرفت سے نہ صرف نکل گیا بلکہ فوراً ہی اس کے لاتے اور بھونسے رسید کرنا شروع کر دیے۔ پھر ہم دونوں کی لڑائی نے باقاعدہ طور پر ایسے دنگل کی شکل اختیار کر لی جس میں دو پہلوان اپنے اپنے داؤں سے اپنے اپنے حریف کو چت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کی یہ لڑائی بلا مبالغہ 4 گھنٹے تک چلتی رہی۔ میں نے اسے اس عرصہ میں کوئی 150 مرتبہ اپنی پیٹھ پر اٹھا کر پٹیوں پر پچاڑا تھا، مگر وہ کمبخت فولاد کا بنا ہوا تھا۔ البتہ اتنا ضرور ہوا تھا کہ آخری وقت میں وہ نہ صرف میری طاقت اور حوصلہ مندی سے مروب ہو گیا تھا، بلکہ اس کی کوشش بھی کر رہا تھا کہ اس قصے کو جلد ختم کرے، اور میں بھی اس بات کو بخوبی سمجھ گیا۔ لاکھ بظاہر اس کے جسم پر زخموں کے نشانات نہ آئے ہوں، لیکن وہ بہت بدحواس ہو چکا تھا۔ پھر ہم لوگوں کا آخری ٹکراؤ بڑا زبردست اور خوفناک تھا۔ وہ مجھے دھکیلتے ہوئے پل کے سرے تک لے گیا تھا، اور اس کی یہ آخری خواہش نہایت خوفناک شکل اختیار کر گئی تھی۔ خود مجھے بھی یہ یقین ہو چلا تھا کہ اس مرتبہ وہ مجھے اس ندی میں گرا کر ہی رہے گا جس کا پانی لمحہ بلمحہ بڑھتا جا رہا تھا، اور اب اس کی سطح پل سے 2-3 فٹ ہی نیچے رہ گئی تھی۔ میرا آدھا جسم پل سے نیچے جیو رہا تھا، اور وہ میرے شانوں پر ہاتھ مار مار کر میری گرفت کمزور کر دینا چاہتا تھا جو پل کے چھوٹے سے آہنی زتون پر مضبوطی سے جمی ہوئی تھی۔ لیکن یہاں آدھے گھنٹے کی کشمکش کے بعد میں واپس اوپر آ گیا۔ اس مرتبہ وہ اور زیادہ خوفزدہ ہو کر 2-4 قدم پیچھے ہٹا۔ میں نے اسے للکارا، اور پھر وہ جیسے ہی میری طرف چپٹا، میں نے جھک کر اسے ہاتھوں پر لیتے ہوئے ندی میں پھینک دیا، اور پھینکا بھی اس طرح کہ وہ پل کے آہنی کڑوں سے ٹکراتا ہوا پانی میں غرق ہو گیا، اور اس کے بعد پھر کبھی نظر نہیں آیا۔ اس کے بعد ہم لوگ طلباء کو حفاظت کے ساتھ واپس لے آئے۔ البتہ میں اتنا زخمی ضرور ہو گیا تھا کہ مجھے 1 ہفتہ تک ہسپتال میں زیر علاج رہنا پڑا۔ مجھے شک ہے، کرنل نے مشکوک نگاہوں سے دیکھا۔ نواب صاحب سے تصدیق کر لیجئے، جنہوں نے اس سرکٹ بھوت کی ٹانگ پکڑ کر اسے کئی فٹ پیچھے کھینچ دیا تھا، لیکن اس تصدیق کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ حویلی کے گھڑیال نے اپنی تیز ٹن ٹن کے ساتھ 12 بجائے، اور باہر سے ایک بڑے کتے کی گھرراہٹ کی آواز ابھرنے لگی۔ ان سب نے ایک دوسرے کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ یہ کتے کی گھرراہٹ کیسی ہے؟ وہ تو کل رات ختم ہو چکا ہے۔
کرنل نے نواب صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے تیزی کے ساتھ پوچھا۔ آج میں نے اپنے بلڈ ہاؤنڈ کو باہر لان میں باندھ دیا تاکہ وہ پراسرار ڈھانچے کی اس طرف آمد پر ہمیں اس کی اطلاع دے سکے، لیکن اس پر سلام نہ لگا سکے۔ خان کا لہجہ پر وقار لیکن متن تھا۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے کمرے کی لائٹ آف کر دی اور ان سب کی تیز نگاہیں گہری تاریکی کے ڈوبے حصوں میں اس پراسرار ڈھانچے کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ باہر بارش کافی تیز تھی، البتہ ہوا کی رفتار سست تھی۔ بجلیاں کل کی طرح تیزی سے نہیں چمک رہی تھیں۔ نواب خان عتیق اللہ نے ویس کی دراز سے ریوالور نکال لیا تھا اور ان تینوں نے بھی اپنی اپنی رائفلیں سنبھال لی تھیں۔ باعث بلڈ ہاؤنڈ کی ہلکی ہلکی گھڑاہٹ سنائی دے رہی تھی۔ بلڈ ہاؤنڈ کی گھڑاہٹ یقیناً تیز رہی ہوگی، لیکن بارش کے شور میں یہ آوازیں بہت ہلکے ہلکے یہاں تک پہنچ رہی تھیں۔ کیوں نہ اب باہر نکلا جائے؟ خان عتیق اللہ شیفتہ کی آواز ابھری۔ ان کا لہجہ سرگوشی کا سا تھا۔ ہمیں ابھی کچھ دیر اور انتظار کرنا چاہیے کیونکہ وہ اب تک دکھائی نہیں دیا ہے۔ یہ کرنل کی آواز تھی۔ کیوں نہ ہم باہر نکل کر ہی اس شیطان کے بچے کو تلاش کریں۔ اس مرتبہ پرنسپل غفور کی آواز ابھری تھی۔ اس بھیانک تاریکی میں وہ ہم پر حملہ بھی کر سکتا ہے اور ہم بے خبری میں اس کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ ایسے موقع پر ہمیں عقل مندی اور ہوشیاری سے کام لینا چاہیے، ورنہ لینے کے دینے نہ بڑھ جائے۔ کرنل نے سر ہلایا۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ آپ میں سے کوئی بھی اس وقت تک فائر نہیں کرے گا جب تک کہ میں نہ کہوں۔ میں اس سے کوئی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ میں ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ بلڈ ہاؤنڈ اسی طرف منہ کر کے گزار رہا ہے، اور یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ وہ عصبی ڈھانچہ اسی طرح بڑھ رہا ہے۔ خان کا لہجہ رازدارانہ تھا۔ وہ سب کھلی ہوئی کھڑکی سے باہر دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے جس میں آہنی سلاخیں لگی ہوئی تھیں۔ اچانک بادلوں کی گرج کے ساتھ بجلی کے دور تک روشنی پھیلتی چلی گئی۔ وہ چاروں بری طرح گھبرا کر کھڑکی سے کئی قدم پیچھے ہٹائے۔ باہر کھڑکی کی سلاخوں سے لگا ہوا وہی ڈھانچہ کھڑا ہوا نہ صرف ان کی باتیں سن رہا تھا بلکہ اس کا ایک ہاتھ سلاخوں کے درمیان سے گزرتا ہوا آ گیا تھا۔ اگر بجلی ایک لمحہ بعد چمکتی تو اس مختصر سے وقفہ میں نواب عتیق اللہ خان کی گردن اس کی گرفت میں ہوتی، چونکہ نواب سلاخوں کے بہت قریب تھے اور اب لاشعوری طور پر وہ اپنے گردن سے لا رہے تھے۔ اچانک کمرہ تیز روشنی میں نہا گیا۔ نواب صاحب نے تیزی سے کمرے کا سوئچ آن کر دیا تھا، لیکن اب وہ ڈھانچہ کھڑکی کی زد سے ہٹ گیا تھا اور باہر پھیلتی ہوئی کمرے کی روشنی کی حدود میں کہیں اس کا کوئی اسرار وجود نہیں تھا۔ نواب خان شیفتہ نے ان سب کو آنکھوں سے اشارہ کرتے ہوئے باہر نکل چلنے کو کہا اور پھر وہ لوگ تیزی سے ڈرائنگ روم سے نکل آئے۔ راہداری میں آ کر خان شیفتہ نے آہستہ سے کہا، ہم لوگ ایک دوسرے دروازے سے نکلیں گے اور پھر اس طرف آئیں گے۔ پھر وہ چاروں بے آواز قدموں کے ساتھ تیزی سے راہداری سے گزرتے ہوئے ایک دالان میں پہنچے اور وہاں سے پھر ایک کمرے میں داخل ہو کر اس کا بیرونی دروازہ آہستہ سے کھولا اور حویلی سے باہر نکل آئے۔ باہر سے دروازے کو بند کر دیا گیا۔ باہر نکلتے نکلتے ہی ان کے جسم تیز بارش کی زد میں آ گئے کیونکہ ان لوگوں نے بارش سے بچاؤ کے لیے برساتیوں کا سہارا نہیں لیا تھا۔ باہر نکلتے ہی نواب شیفتہ نے ٹارچ روشن کر دی اور دوسرے ہاتھ میں ریوالور سنبھال لیا۔ ان تینوں نے بھی اپنی اپنی رائفلیں سنبھال لی۔ سب کے دل تیزی سے دھڑک رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی خوف کا غلبہ کم اور حیرت کا غلبہ زیادہ تھا۔ ٹارچ کی روشنی تیزی سے ادھر ادھر بڑھ رہی تھی اور وہ لوگ آگے بڑھتے جا رہے تھے۔ کھڑکی کے قریب پہنچتے پہنچتے تینوں لوگوں نے رائفلیں اپنے کاندھوں پر جما لیں، لیکن کھڑکی کے آس پاس اس ڈھانچے کا وجود نہیں تھا۔ اب اسے کس طرح تلاش کیا جائے؟ نواب شیفتہ نے شش و پنج کے عالم میں کہا اور ٹارچ کی روشنی آگے ڈالی۔ ہمیں سامنے کی طرف بڑھنا چاہیے کیونکہ جدھر سے ہم آ رہے ہیں وہ اس طرف نہیں گیا ہوگا، ورنہ ادھر آتے وقت وہ ہم لوگوں سے ضرور ٹکرا گیا ہوتا۔ کرنل بولا۔ وہ لوگ سامنے والے حصے میں ادھر ادھر لائٹ ڈالتے ہوئے آگے بڑھنے لگے، لیکن ان میں سے کسی کو بھی یہ ہوش نہ تھا کہ وہ عصبی ڈھانچہ ان کے دروازے سے باہر نکلتے ہی تھوڑے فاصلے سے ان کے پیچھے چل رہا تھا اور اس وقت بھی ان کی پشت پر رہ کر ان کا ساتھ دے رہا تھا، اور کبھی کبھی وہ ہاتھ بڑھا کر پچھلے آدمی کی گردن دبوچ لینا چاہتا تھا، لیکن ہر مرتبہ فاصلہ تھوڑا بہت بڑھ جاتا اور گردن اس کی گرفت میں آتے آتے رہ جاتی۔ چلتے چلتے وہ لوگ اس جگہ پہنچ گئے جہاں بلڈ ہاؤنڈ ایک لمبی زنجیر سے بندھا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی ٹارچ کی روشنی اس پر پڑی وہ لوگ بری طرح چونک پڑے۔ بلڈ ہاؤنڈ بے ہوش پڑا تھا۔ شاید وہ اسے بے ہوش کر کے عمارت میں داخل ہوا ہے اور دائیں طرف بڑھ گیا۔ چلو آگے بڑھیں، خان شیفتہ نے مستربانہ انداز میں کہا۔ وہ لوگ پھر ٹارچ کی روشنی ادھر ادھر ڈالتے ہوئے آگے بڑھنے لگے۔
وہ پراسرار ڈھانچہ برابر ان کا تعاقب کر رہا تھا اور بہت کم قدموں سے وہ ان کا ساتھ دے رہا تھا۔ چلتے چلتے وہ لوگ حویلی کے پچھلے حصے کی طرف آ گئے تھے۔ اچانک اس ڈھانچے نے اپنی ایک ٹانگ بلند کی اور دوسرے ہی لمحے پروفیسر غفور جو نواب کے پیچھے تھے نواب کو لیے ہوئے زمین پر آ گرے۔ تاج لڑکتی ہوئی دور نکل گئی۔ بچے لوگوں کی زبان سے دبی دبی چیخیں نکل گئیں، لیکن نواب شیفتہ نے بڑی پھرتی کا ثبوت دیا اور جھپٹ کر تاج کو اڑاتے ہوئے اس ڈھانچے کو روشنی کی زد میں لے لیا۔ مولوی جلال الدین اور کرنل پہلے ہی دوڑ کر کئی قدم آگے نکل گئے تھے۔ اب ڈھانچہ ایک فیصلہ کن انداز میں ان لوگوں کی طرف ہی بڑھ رہا تھا اور وہ سب لوگ پھر سے ایک ساتھ جمع ہو گئے تھے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ وہ ان کی طرف بڑھ رہا تھا اور یہ لوگ اس پر نظریں جمائے پیچھے ہٹ رہے تھے۔ کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ کسے کیا کرنا چاہیے۔ وہی رک جاؤ، نواب کی سخت آواز ابھری، لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ الٹا نواب شیفتہ ہی کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ اس پراسرار ڈھانچے کی توجہ ان چاروں میں صرف نواب شیفتہ پر ہی تھی۔ بقیہ لوگوں کی طرف اس کا رویہ بتا رہا تھا کہ وہ انہیں کوئی اہمیت ہی نہیں دے رہا۔ میں کہتا ہوں وہی رک جاؤ، نواب نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو اور اس حویلی میں تمہارا وجود کیا معنی رکھتا ہے؟ تم مجھے نہیں پہچانو گے؟ اچانک اس کے حلق سے پھنسی پھنسی تیز آواز ابھری۔ لہجہ یقیناً غیر انسانی تھا، کیونکہ اس آواز نے عجیب وحشتناک قسم کا تاثر پیش کیا تھا اور بظاہر ایسا محسوس ہوا تھا جیسے وہ ان سے بہت دور رہ کر مخاطب ہوا ہو۔ نواب، میں وہی ہوں جسے تمہارے باپ نے حویلی میں اس حویلی کی بنیادوں میں زندہ چنوا دیا تھا۔ کہ تم اپنے چچا کو نہیں پہچانتے؟ اس مرتبہ اس کی آواز میں تیز قسم کی گھبراہٹ بھی شامل ہو گئی تھی۔ وہ بدستور آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا اور یہ سب لوگ پیچھے کی طرف ہٹ رہے تھے۔ او میرے خدا، نواب نے حیرت سے کہا، تو میرا شبہ درست نکلا۔ تم نے ابھی پوچھا تھا کہ میری یہاں موجودگی کیا معنی رکھتی ہے؟ جی ہاں، لیکن نواب نے گھبراتے ہوئے کہا، کیوں نہ آپ ہم لوگوں کے ساتھ کمرے میں چل کر گفتگو کریں؟ میں نے اپنی زندگی میں جب بھی آپ کے متعلق سوچا ہے، نہ جانے کیوں ہمیشہ آپ کے لیے ہمدردیوں اور نیک خواہشات کا سیلاب امڑتا محسوس کیا ہے۔ نواب شیفتہ کا لہجہ گلوکیل تھا۔ لیکن تم میرا فیصلہ نہیں جانتے عتیق، اس کے لہجے میں صفاقی اور خراٹ شامل تھی۔ اوہ، تو آپ کو میرا نام بھی معلوم ہے، جبکہ میں آپ کی وفات کے 20 سال بعد پیدا ہوا ہوں۔ میں تم لوگوں کے متعلق سب کچھ جانتا ہوں اور تم مجھے اپنے کمرے میں لے جانا چاہتے ہو، لیکن پہلے میرا فیصلہ سن لو۔ اس کے بعد اگر تم نے دوبارہ دعوت دی تو میں انکار نہ کر سکوں گا۔ ٹاور نے جیسے ہی رات کے 12 بجے تھے، کیپٹن فیاض نے اپنے 2 ماتحتوں کے ساتھ حویلی کے کمپاؤنڈ میں قدم رکھ دیا تھا۔ اس وقت وہ تینوں سیاہ لباس میں تھے اور گہری تاریکی میں اس طرح چھپ گئے تھے کہ علیحدہ سے ان کی موجودگی کا یا دیکھ کیے جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ یہاں ان کی موجودگی کی وجہ یہ تھی کہ دن میں نواب شیفتہ کے بڑے صاحبزادے رفیق اللہ نے تنہائی میں ملاقات کی تھی اور گزشتہ رات کے پراسرار واقعے سے اسے مطلع کیا تھا۔ اپنے والد کی ضد سے بھی اسے آگاہ کرنا پڑا تھا اور ساتھ ہی اس نے درخواست کی تھی کہ وہ خاموشی سے آج رات اس حویلی کی یا تو نگرانی کرائے یا خود موجود رہ کر صورتحال کے پیش نظر کوئی ضروری قدم اٹھائے۔ چونکہ کیپٹن فیاض کے اس گھرانے سے بہت قریبی تعلقات تھے، اس لیے وہ اس عجیب و غریب کیس میں دلچسپی لینے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اس کی آمد کے سلسلے میں خان رفیق کے علاوہ اور کسی کو خبر نہیں تھی۔ یہاں پہنچ کر ان لوگوں نے اچانک ڈرائنگ روم میں لائٹ جلتی دیکھی تھی اور ٹھیک کھڑکی سے لگے ہوئے ایک انسانی پنجر کو بھی۔ کمرے کے اندر بیک وقت 4 آدمی بھی دکھائی دیے تھے اور کیپٹن فیاض یہ سب کچھ دیکھ کر ماں اپنے ساتھیوں کے حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ اب اس کی کوئی وجہ نہیں رہی تھی کہ رفیق کے بیان پر یقین نہ کرتا۔ اس کے بعد اس نے اس انسانی پنجر کو تاریکی میں غائب ہوتے اور کمرے کے چاروں آدمیوں کو بھی وہاں سے ہٹتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کے بعد کیپٹن فیاض نے اپنے دونوں ساتھیوں کے ہمراہ اندر کی طرف چھلانگ لگا دی تھی اور آہستہ آہستہ اسی سمت میں بڑھنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے پاس ٹارچ موجود تھی، لیکن اب تک اس کا استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ فی الحال اس بھیانک رات میں انہیں آگے بڑھنے میں ایک دقت ضرور پیش آ رہی تھی کہ لان کی گھاس میں بارش کا پانی بھرا ہوا تھا اور وہ رہ رہ کر ان کے جوتوں میں گھس رہا تھا۔ پھر ان لوگوں نے باہر ٹارچ کی روشنی دیکھی اور روشنی جدھر جدھر بڑھتی جا رہی تھی وہ بھی فاصلہ بنائے ہوئے اسی سمت چلتے رہے تھے اور اب وہ کوئی 50 قدم دور اندھیرے میں ڈوبے ہوئے اس پراسرار ہڈیوں کے پنجر اور ان چاروں کو دیکھ رہے تھے جو کسی طرح ٹارچ سے نکلتی ہوئی روشنی کی زد میں تھے۔ احتیاط کے ساتھ وہ اس بات کی بھی کوشش کر رہے تھے کہ نواب شیفتہ
اور اس عصبی ڈھانچہ کے درمیان جو گفتگو ہو رہی تھی اسے سن سکیں۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ لوگ کچھ آگے بڑھے۔ ہاں تو میرے بھتیجے، میرا فیصلہ یہ ہے۔ وہی پراسرار عصبی ڈھانچہ نواب شیفتہ سے مخاطب تھا کہ میں اپنی موت کا انتقام لوں گا، اور وہ بھی اس صورت میں کہ تم میں سے کوئی ایک زندہ نہیں رہ سکے گا، اور جب بھی میں اس منحوس حویلی میں قدم رکھوں گا کسی نہ کسی کی موت یقینی طور پر ہوگی۔ اب اگر تم چاہو تو میں تمہارے ساتھ حویلی میں داخل ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اچانک بجلی چمکی اور گہری تاریکی ایک دم روشنی میں تبدیل ہو گئی۔ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، نواب شیفتہ نے چیخ کر کہا تھا۔ آپ کو اپنے اس انتقام کی آگ کو سرد کرنا ہوگا۔ جن سے انتقام لینا تھا جب وہی زندہ نہیں رہے تو ان کی اولادوں یا ان کے خاندان والوں سے انتقام لینا کہاں کا انصاف ہے؟ خدارا آپ ہم پر رحم کریں اور یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلے جائیں۔ جواباً ڈھانچے کے حلق سے ابلتا ہوا وہ کہکا انتہائی خوفناک تھا، جس نے بارش کے شور کو بھی اپنے اندر جذب کر لیا تھا۔ مجھے تم لوگوں کا یہاں کتنا انتظار کرنا پڑا ہے، اور میں کس طرح اپنے آپ جہنم بن کر سلگتا رہا ہوں، اس کا اندازہ تم لوگ نہیں کر سکو گے۔ لیکن ہم لوگ یہاں 1 سال سے رہ رہے ہیں، اور میں یہاں انتظار کے 50 سال بیداری میں گزار کر 1 سال کی گہری نیند سے اب بیدار ہوا ہوں، اور اب میری بھٹکتی ہوئی روح تم لوگوں کی موت بن کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میرے اندر دہکتے ہوئے جہنم کو ٹھنڈا کرے گی۔ تو یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے؟ نواب شیفتہ بھی غضبناک ہو چکے تھے۔ یقیناً، لیکن میرا انتقام اب کل سے شروع ہوگا، تاکہ آج رات تم سب لوگ اپنی اپنی موت کے تصور سے کانپتے رہو، اور اس احساس سے مسحور ہو کر میں اس بھیانک ویرانے میں رقص کرتا رہوں۔ اس مرتبہ اس عصبی ڈھانچے کی آواز میں حد درجہ صفاقی شامل تھی۔ اچانک نواب شیفتہ نے اپنے ساتھیوں سے انگریزی میں کہا، اسے گولیوں سے بھون دو۔ اس آواز کے ساتھ ہی کیپٹن فیاض اور اس کے ساتھی تیزی سے زمین پر لیٹ گئے، اور اس پراسرار ڈھانچے پر بیک وقت 3 فائر ہوئے تھے، لیکن وہ اپنی جگہ بدستور کھڑا ہوا تھا۔ نواب شیفتہ ایک ہاتھ میں تاج سنبھالے ہوئے تھے، اور دوسرے ہاتھ میں دبے ہوئے ریوالور سے اس نے ایک کے بعد ایک 23 فائر جھونک ڈالے تھے، اور اب ریوالور خالی ہو گیا تھا۔ اپنے حملوں کا یہ حشر دیکھ کر وہ لوگ ٹھنڈے پسینے میں نہا گئے۔ مولوی جلال الدین کے کانپتے ہوئے ہونٹ ممکن ہے کوئی ایسی آیت پڑھ رہے ہوں جو اس آصف کو خاکستر کر دے، لیکن اس کے منہ سے ابلتے ہوئے بھیانک کہکہے بڑے جان لیوا تھے۔ اچانک کرنل محمد علی نے اپنی رائفل کی نال پکڑتے ہوئے اس ڈھانچے پر کندے سے حملہ کیا، لیکن رائفل کا کندا ڈھانچے کے قریب سے گزر گیا، اور وہ اپنے وار کے جھونک میں ڈھانچے کے بہت قریب پہنچ گیا۔ پھر دوسرے ہی لمحے میں ڈھانچے کا ہاتھ لہرایا تھا جو کرنل کے گال پر تمانچے کی شکل میں پڑا تھا، اور وہ رائفل اپنے ہاتھوں سے چھوڑ کر کئی فٹ اونچا اچھل کر واپس اپنے ساتھیوں کے قریب آ گرا تھا۔ اب میں جا رہا ہوں، کل سے تم لوگ اپنی اپنی موت کے لیے تیار رہنا۔ یہ کہتے ہوئے وہ ڈھانچہ ان لوگوں کی طرف ہی بڑھا، اور بہت تیزی سے سب لوگ اس کی راہ سے ہٹ گئے۔ وہ ان کے درمیان سے نہایت اطمینان سے گزرتا رہا، اور آگے بڑھ کر اس نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا کہ اب وہ لوگ کہاں ہیں اور کیا ارادہ رکھتے ہیں۔ لیکن وہ ابھی 10-15 قدم ہی دور گیا ہوگا کہ خان تاج کی روشنی پھر اس پر ڈلی۔ وہ اپنی جگہ رک گیا، اور پلٹتے ہوئے اس کی خوفناک آواز ابھری، میں نے صرف آج کے لیے تم لوگوں کی زندگی محفوظ رہنے دی ہے۔ جاؤ اور اپنی آنے والی موت کا ابھی سے ماتم کرو۔ لیکن اس مرتبہ ان چاروں نے لپک کر اس ڈھانچے پر چھلانگ لگا دی تھی۔ نواب شیفتہ کے ہاتھوں سے تاج چھوٹ کر گر پڑی تھی، اور وہ چاروں ایک ساتھ اس ڈھانچے پر جھپٹ پڑے تھے۔ لیکن ایک ایک لمحے کے بعد وہ لوگ چیختے ہوئے اچھلے تھے اور ایک دوسرے سے دور جا گرے تھے۔ پھر نہ کوئی آواز ابھری اور نہ کسی کشمکش کے آثاری محسوس ہوئے۔ فیاض اور اس کے دونوں ساتھی اپنے ہوش و حواس درست کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان میں یہ حوصلہ بھی نہیں تھا کہ وہ اس عصبی ڈھانچے سے الجھنے کی کوشش کرتے، کیونکہ وہ یہ دیکھ ہی چکے تھے کہ اس پر نہ تو گولیوں کا اثر ہوا تھا، اور نہ بیک وقت 4 آدمی اسے اپنے حملے کی زد پر لا کر پچھاڑ سکے تھے۔ پھر اس ڈھانچے کا استقلال، اس کی بھیانک آواز اور اس کے انتہائی خوفزدہ کر دینے والے وجود کے پیش نظر ان لوگوں کو یہ بھی تسلیم کر لینا پڑا کہ اس مرتبہ واقعی کسی عصبی طاقت کا سامنا آ پڑا ہے، اور وہ اس معاملے میں نہ تو ان لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس سلسلے میں ہاتھ ڈال سکتے ہیں، بلکہ فیاض کے دونوں ساتھی جو اب تک بری طرح کانپ رہے تھے اپنی اپنی جانیں بچا کر یہاں سے فوراً نکل جانا چاہتے تھے، اور اسی خیال سے وہ اندھیرے میں فیاض کی طرف سرکنے لگے تاکہ اسے ساتھ لے کر یہاں سے جتنی جلدی ہو سکے نکل باتیں۔ اس وحشتناک اور ایسے پرخطر ماحول میں
فیاض اور اس کے ساتھیوں کو یہ ہوش ہی نہیں رہا تھا کہ وہ لوگ یہاں کتنی دیر سینے کے بل پڑے رہے تھے۔ وہ تو ایک بار پھر بجلی چمکی اور اس کی روشنی میں جب انہوں نے یہ دیکھا کہ وہ چاروں ادھر ادھر پڑے ہوئے ہیں اور وہ بھیانک عصبی ڈھانچہ ان کے قریب نہیں، تب ان تینوں نے کسی حد تک اپنے اپنے خوف پر قابو پا لیا اور آہستہ آہستہ زمین سے اٹھنے لگے۔ اس کے بعد کیپٹن فیاض نے اپنی ٹارچ کی روشنی ان لوگوں کی طرف ڈالی اور پھر اپنے ساتھیوں کی طرف چل پڑا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی موجودگی میں ان چاروں پر کیا اثر ہوا ہوگا۔ اٹھیے نواب صاحب، فیاض نے اپنا ایک ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ فیاض کے دوسرے ساتھیوں نے بقیہ تینوں کی مدد کی۔ ان میں سے کرنل بے ہوش ہو گیا تھا، لیکن تھوڑی سی کوشش کے بعد اسے بھی ہوش آ گیا۔ مجھے افسوس ہے نواب صاحب کہ وہ کمبخت بچ کر نکل گیا، ورنہ میں اس کے پیچھے لپکا تھا، فیاض نے اپنا رنگ جمانے کے لیے کہا۔ وہ سب لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تھے، لیکن ان سب کے لباس اور شکلیں مذاکرہ خیز اس لیے بن رہی تھیں کہ وہ کیچڑ میں لت پت ہو چکے تھے اور کسی کو کسی کا ہوش نہیں تھا۔ لہٰذا یہ بھی نہیں کہا جا سکتا تھا کہ ان لوگوں نے کیپٹن فیاض کی ڈھی سنی بھی تھی یا نہیں۔ فیاض پھر ان لوگوں سے مخاطب ہو کر بولا، آئیے حویلی میں چلیں، یہاں ٹھہرنا مناسب ہی نہیں ہے۔ چلیے، نواب شیفتہ نے کہا، اور وہ سب لوگ واپس چل پڑے، تھکے تھکے سے، مزمحل سے۔ دوسری صبح کیپٹن فیاض عمران کے فلیٹ پر جا دھمکا۔ عمران اسے دیکھتے ہی چونک پڑا۔ ابھی سلیمان کے بچے، اس نے کھڑے کھڑے ہانک لگائی اور صوفے میں اس طرح دھنس گیا جیسے بڑی تھکن محسوس کر رہا ہو۔ شکر ہے کہ تم مل گئے، فیاض نے کہا۔ ہاں تم کب آئے سپر فیاض؟ بکو مت، بہت اچھا، عمران سعادت مندی کے ساتھ بولا۔ رات میں نواب عتیق اللہ خان شیفتہ کی حویلی میں تھا۔ فیاض نے پہلو بدلتے ہوئے کام کی بات شروع کی۔ میں جانتا ہوں، عمران نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ تم کیا جانتے ہو؟ فیاض نے اس کی آنکھوں میں جھمکا۔ یہی کہ بچوں اور بیوی کے ہوتے ہوئے بھی راتوں کو ادھر ادھر بھٹکتے پھرتے ہو اور اب یہاں مجھ پر سرخ آنکھوں سے ڈورے ڈال رہے ہو۔ کیا تم سنجیدہ نہیں ہو سکتے؟ ایک شرط پر، اگر تم مجھے تنہا چھوڑ دو، میں تمہاری گردن توڑ دوں گا۔ فیاض بری طرح بنا دیا تھا۔ بیان جاری رکھو، عمران بولا۔ ایک عجیب نوعیت کا کیس سامنے آیا ہے، عقل تسلیم نہیں کرتی، حقیقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ وجہ فرمایا۔ بیان جاری رکھو، عمران نے کہا۔ تمہیں اسی وقت میرے ساتھ چلنا پڑے گا۔ وہ بنا کر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں سلیمان کو بلوائے لیتا ہوں، قصور اس کا ہے، میرا نہیں۔ میں خود اس سے تنگ آ گیا ہوں، تم اسی کو لے جاؤ، میں واپسی کا مطالبہ نہیں کروں گا۔ عمران کا چہرہ سپاٹ تھا۔ پلیز عمران، وہ ضد ہو کر بولا۔ بیان جاری رہے، اب میں پوری توجہ سے سن رہا ہوں، عمران نے کہا، اور فیاض نے اسے پوری کہانی سنا دی۔ عمران خاموش بیٹھا سنتا رہا۔ سب کچھ سن لینے کے بعد فیاض پر نگاہیں ڈالتے ہوئے اس نے کہا، کیا تم نے مجھے لاواری سمجھ رکھا ہے کہ جہاں چاہو دھکیل دو؟ میں کسی عصبی ڈھانچے کے چکر میں نہیں پڑنے والا، اور اگر میں کچھ نہ کر سکا تو اس خاندان کی نگاہوں میں میری عزت کیا رہے گی؟ ارے میں تو بھول ہی گیا تھا کہ معاملہ تمہاری عزت کا ہے۔ عزت افزائی ہونے پر تھوڑی بہت مجھے بھی بانٹ دینا۔ چلو، کہا، میں تمہیں نواب سے ملوا دینا چاہتا ہوں، اور کیا کہو گے؟ میں تمہارا غائبانہ تعارف کرا چکا ہوں، تو کیا میں اتنا کیا گزرا ہوں؟ عمران نے احتجاجاً کہا۔ نہیں، وہ تمہارے متعلق پہلے سے بہت کچھ جانتے ہیں۔ کیا جانتے ہیں؟ کچھ نہیں جانتے، چلو۔ فیاض اپنی جگہ سے اٹھ گیا، اور عمران نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا۔ اس مرتبہ فیاض مطمئن تھا۔ کار کیپٹن فیاض ہی ڈرائیو کر رہا تھا۔ حویلی کے صدر دروازے پر پہنچ کر اس نے کار کا ہارن بجایا، اور جلد ہی ایک ملازم نے پھاٹک کھول دیا۔ پھر فیاض کار کو اندر لیے چلا گیا۔ حویلی کے صدر دروازے پر نواب شیفتہ نے انہیں رسیو کیا۔ نواب کی نظریں عمران کو ٹٹول رہی تھی، جو ایک بیش قیمت سوٹ میں ملبوس اپنی خوبصورت اور پرکشش شخصیت کے باوجود نہایت شریف اور معصوم دکھائی دے رہا تھا۔ مسٹر غضنفر علی ایک ہفتہ قبل ہی اسکاٹ لینڈ یارڈ سے یہاں تشریف لائے ہیں اور اب اسی ملک میں منتقل ہونا چاہتے ہیں۔ فیاض نے عمران کا تعارف کرایا۔ آئیے اندر چلیے، نواب شیفتہ نے کہا۔ وہ دونوں خاموشی سے نواب کی رہنمائی میں چل پڑے۔ نواب انہیں لیے حویلی کے شاندار ہال میں پہنچ گئے۔ وہاں نواب کے تمام خاندان والے جمع تھے، اور غالباً وہ لوگ ناشتے سے فراغت پا کر گزشتہ رات کے واقعات پر غور و خوض کر کے کسی نتیجہ پر پہنچنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ عمران نے ان تمام حاضرین پر نظر ڈالی، اور جب اس کی نگاہیں لڑکیوں پر پڑی تو اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ پھر وہ کسی کی طرف دیکھنے کا حوصلہ نہ کر سکا، بلکہ اس کی نگاہیں فرش پر جم گئی تھی۔ البتہ اس کے اس حرکت پر بہت سے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔
نواب شیفتہ بھی اس الجھن میں مبتلا ہو گئے تھے کہ کیپٹن فیاض یہ کس ہودنہ کو یہاں پکڑ لایا ہے، جبکہ اس نے صبح فون پر انہیں یہی اطلاع دی تھی کہ وہ اپنے ایک ایسے نوارد مہمان کو لے کر وہاں پہنچ رہا ہے جو صرف شراب رسانی میں اپنا مقابل نہیں رکھتا، بلکہ اس کی دانش مندی اور بہادری نے غیر ممالک حکومتوں سے بھی داد تحسین حاصل کی ہے۔ تشریف رکھیے، نواب شیفتہ نے کہا، اور وہ لوگ نواب شیفتہ کے قریب خالی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد نواب نے عمران کا تعارف وہاں موجود تمام حضرات سے کرایا، اور تعارف کے وقت اپنی جانب سے کوئی شاندار الفاظ استعمال کرتے ہوئے عمران کی شخصیت کو اور اونچا اٹھا دیا، لیکن عمران کے چہرے پر پائے جانے والے تاثرات یہی بتا رہے تھے جیسے وہ یہاں اتنوں کے درمیان کسی بڑی مصیبت میں پھنس گیا ہو۔ تعارف ختم کرتے ہوئے ناشتے کی ٹرے ان دونوں کے سامنے لگ گئی۔ لیجئے، نواب شیفتہ نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ شکریہ، عمران نے مزید کہا۔ آپ لیجئے نا، ہم تو روز ہی لیتے ہیں۔ اس کے اس جواب پر حاضرین میں بہت سو کے حلق سے بے تحاشا دبے دبے کہہ کے ابل پڑے، اور نواب شیفتہ بھی مسکرا کے پھر اسے ٹٹولنے والی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ اب سب لوگ اپنی پریشانی بھول کر اس عجوبہ روزگار کو دلچسپی کی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، لیکن فیاض کے اشارے پر اس نے ناشتے کی طرف توجہ دی۔ اس مرتبہ جس چیز پر فیاض کا ہاتھ پڑ رہا تھا اسی پر عمران کا، اور اس کا یہ عمل اس وقت تک جاری رہا جب تک کہ فیاض نے کافی کا آخری گھونٹ حلق سے نہ اتار لیا۔ نواب شیفتہ نے کیپٹن فیاض کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا، اور فیاض نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ حضرات نے کیا فیصلہ کیا؟ ان تمام لوگوں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ آج شام ہونے سے قبل ہی حویلی خالی کر دی جائے۔ نواب نے بتایا۔ مسٹر غضنفر، آپ کا کیا خیال ہے؟ فیاض نے عمران سے پوچھا۔ یہ موت اور زندگی کا سوال ہے، میں کیا عرض کر سکتا ہوں؟ ویسے مجھے چچا غالب کا ایک مصرع یاد آ رہا ہے، اللہ اگر توفیق نہ دے انسان کے بس کا کام نہیں، غالب نہیں جگر۔ نواب صاحب نے فوراً تصحیح کی، پھر بولے، میں اپنے طور پر اب تک یہ فیصلہ نہیں کر سکا ہوں کہ مجھے کیا قدم اٹھانا چاہیے۔ عمران نے نواب صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے رازدارانہ لہجے میں کہا، یہ حویلی خالی ہو کر بھی آباد رہے گی۔ کیوں؟ نواب شیفتہ چونک پڑے۔ میں رات تنہا جہاں اس کا انتظار کروں گا۔ یہ آواز دوسروں تک بھی پہنچی، اور سب کی تیز نگاہیں پھر اس کے چہرے پر جم گئی۔ آپ تنہا یہاں طے کر لیں گے؟ نواب صاحب نے کہا، میں اسے مایوس نہیں ہونے دوں گا، اور میں آپ کو یہاں تنہا رہنے نہیں دوں گا، میرے ساتھ کیپٹن فیاض رہیں گے۔ عمران نے کہا۔ کس وقت اس کی نگاہیں چھت پر جمی ہوئی تھیں۔ پھر میں اور میرے 3 دوست بھی آپ کے ساتھ رہیں گے۔ اس مرتبہ نواب کے چہرے پر کچھ تازگی سمٹ آئی تھی۔ اچانک عمران اپنے نشست سے اٹھ گیا، پھر وہ ہال کے ایک سرے پر پہنچا، اور دیواروں کا بغور جائزہ لیتے ہوئے پورے ہال کا چکر لگا کر واپس اپنی سیٹ پر جم گیا۔ سب کی نگاہیں اس کی اس حرکت پر جمی رہی تھیں۔ عمران نے ہال میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں پر نگاہیں ڈالی اور بولا، کیا آپ یہ پسند فرمائیں گے کہ میں اس حویلی کے کمروں کا جائزہ لے سکوں؟ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ نواب صاحب نے اٹھتے ہوئے کہا۔ آپ حضرات یہ بھی سوچ لیجئے، عمران نے کہا، اگر وہ واقعی کوئی ارواح خبیثہ ہے تو اس کا انتظام کہیں بھی عملی شکل اختیار کر سکتا ہے، اور وہ جہاں چاہے جس کی چاہے جان لے سکتا ہے۔ بات معقول ہے، نرگسی بیگم نے کہا، لیکن یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ کسی آسیب زدہ عمارت کو خالی کرنے کے بعد وہاں کے مکینوں کی زندگیاں محفوظ ہو گئی ہیں۔ آپ بھی خوب ہیں، نواب صاحب کی چھوٹی بیٹی شگفتہ نے کہا۔ ابھی آپ نے یہ کہا تھا کہ ارواح خبیثہ کہیں بھی انتقام لے سکتی ہے، اور اب آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کسی آسیب زدہ عمارت کے خالی کر دینے سے وہاں کے مکینوں کی زندگیاں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ آپ شاید صحیح مشورہ نہیں دینا چاہتے۔ جی ہاں، بجا فرمایا۔ آج تک کسی نے میرا مشورہ نہیں مانا۔ اس کمترین نے حقیقت کے دونوں پہلو آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ اب آپ سب چاہیں تو یہاں رہیں، ورنہ چاہیں تو شام تک حویلی کے دروازے کھلے رہیں گے۔ آپ کسی بھی وقت یہاں سے تشریف لے جا سکتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے وہ نواب صاحب کی طرف پلٹا۔ شاید میں نے آپ سے کہیں چلنے کی درخواست کی تھی۔ آپ حویلی کے بقیہ کمرے دیکھنا چاہتے تھے، تشریف لے چلیے۔ پھر وہ تینوں ہال سے چل پڑے۔ وہ لوگ ایک کے بعد ایک مختلف کمروں میں گھستے اور نکلتے رہے۔ عمران ہر کمرے کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ نواب شیفتہ نے اس مرتبہ یہ بات بخوبی محسوس کی تھی کہ کمروں کا جائزہ لیتے وقت عمران کے چہرے پر برسنے والی حماقت رخصت ہو جاتی تھی، اور اس کی آنکھوں کی چمک اور بڑھ جاتی تھی۔ عمران کے چہرے اور مزاج میں لمحہ بلمحہ جو تبدیلیاں انہوں نے اب تک محسوس کی تھی،
ان کی وجہ سے نواب کی کشمکش اور بڑھ گئی تھی۔ کبھی وہ اس کی عقل مندی کے قائل ہونے لگتے اور کبھی وہ اسے نرا احمق تسلیم کر لینے پر مجبور ہو جاتے۔ حویلی کا جائزہ لیتے وقت عمران سے نہ تو فیاض نے کوئی سوال کیا تھا اور نہ ہی نواب شیفتہ نے گفتگو کا سلسلہ شروع کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ لوگ یکسر خاموشی رہے ہوں۔ کبھی کبھی نواب شیفتہ اور فیاض آپس میں گفتگو شروع کر دیتے تھے۔ گفتگو کا موضوع حویلی میں رہنے یا اسے خالی کر دینے سے متعلق تھا۔ پوری حویلی کا جائزہ لینے کے بعد وہ تینوں واپس حال میں لوٹ آئے۔ فیاض نے کہا، میری سمجھ میں یہ نہیں آیا مسٹر غضنفر کہ کسی عصبی واقعہ کے سلسلے میں حویلی کے کمروں کا جائزہ لینے کی ضرورت کیوں پیش آئی، تاکہ اگر رات کو ضرورت پڑے تو میں ان کمروں میں سے کسی ایک میں پناہ لے سکوں۔ پھر عمران رازدارانہ لہجے میں بولا، میں جن غیر آباد کمروں کو دیکھنا چاہتا تھا شاید نواب صاحب انہیں دکھانا بھول گئے۔ عمران کے اس جملے پر وہ سبھی لوگ بری طرح چونکے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ نواب شیفتہ کچھ کہیں عمران فوراً ہی بول پڑا، شاید وہ چاروں کمرے اسٹور روم کی حیثیت سے استعمال میں آ رہے ہوں گے۔ آپ کا خیال درست ہے، ان کا یہی مصرف ہے۔ نواب شیفتہ نے تیز نگاہوں سے عمران کی طرف دیکھا۔ جی ہاں، وہ تو میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا، لیکن کیا آپ یہ بات یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اس حویلی میں تہہ خانے بھی تعمیر ہوئے تھے یا نہیں؟ عمران کا یہ سوال بڑا معقول تھا۔ سب لوگ اس کی طرف حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ آخر وہ کس کماش کا آدمی ہے، کبھی کچھ نظر آتا ہے اور کبھی کچھ۔ عمران کے اس سوال پر نواب کی نگاہیں اس پر جم کر رہ گئیں۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہ دونوں اپنی اپنی نگاہوں کے ذریعے ایک دوسرے کا دل ٹٹولنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ آخری چند لمحات کے بعد نواب نے کہا، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس حویلی میں تہہ خانے تعمیر نہیں ہوئے تھے۔ چلو اس طرف سے تو اطمینان ہوا۔ عمران نے ٹھنڈی سانس لے کر دیوالی شروع کر دی۔ آپ کی تحقیق کا انداز کچھ مخالف سمتوں میں جا رہا ہے۔ نواب صاحب کی آواز ابھری۔ یقیناً جناب، اس صدی میں وہی زندہ رہ سکتا ہے جو مخالف سمتوں میں بھاگنے کی کوشش کرے، کیونکہ زمانے کی ہوا الٹی چل پڑی ہے۔ عمران نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، پھر بولا، میں آپ کو ایک واقعے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب داڑھی اور مونچھوں کی وجہ سے میرا چہرہ نورانی دکھائی دیتا تھا۔ میں اپنے اسی درپیشانہ حلیے میں شہزادی صوفیہ عطالین کی طرف سے دی گئی ایک ضیافت میں شریک ہونے گیا تھا، لیکن خدا کی پناہ حال میں قدم رکھتے ہی بے وقت 6 انگریزیں ایک ساتھ مجھ پر ٹوٹ پڑیں۔ میں کس قسم مقابلہ کرتا؟ آخر انہوں نے مجھے زیر کر لیا۔ 2 نے میرے ہاتھ، 2 نے میرے پیر جکڑ لیے اور بقیہ 2 سفید فام چڑیلوں نے میری داڑھی نوچنا شروع کر دی۔ میں اپنی داڑھی بچاتا اور وہ داڑھی نوچنے کی کوشش کرتی۔ مقابلہ سخت تھا، لیکن خدا شہزادی کا بھلا کرے کہ انہوں نے وقت پر پہنچ کر میری جان بچوائی۔ بعد میں پتہ چلا کہ میرے ہی حلیے کے کسی شخص نے کچھ دن پہلے ان سب بہنوں کے بگلے میں گھس کر نہ صرف ان تمام بہنوں کی بری طرح پٹائی کی تھی، بلکہ ان کے وہ بیش قیمت لباس بھی چرا کر لے گیا تھا جو انہوں نے اس ضیافت میں شرکت کی غرض سے تیار کرائے تھے۔ اب آپ ہی بتائیے کتنے الٹی ہوا چل رہی ہے، لوگ داڑھی رکھ کر ایسی ایسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ مجھے اسی رات اپنی داڑھی منچوں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ یہ کہتے ہوئے عمران نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ یہ اس واقعے کے ذکر کا مقصد اچانک نواب کے تیور بگڑ گئے۔ جی وہ زمانے کی ہوا نہیں، آپ کا مقصد کچھ اور تھا۔ نواب شیفتہ گھبرا کر بولے، آپ کی جان کی قسم، میں تو زمانے کی ہوا۔ اب آپ میری قسمیں بھی کھانے لگے۔ نواب کی آنکھوں سے چنگاریاں برسنے لگی۔ آپ بلا وجہ غصہ ہو رہے ہیں، میں نے بڑ سبیل تذکرہ، آپ ادھر آئیے۔ نواب غصے میں اٹھتے ہوئے بولے۔ سب لوگ حیرت سے نواب اور عمران کو دیکھ رہے تھے۔ آخر بات کیا ہے؟ فیاض بولا۔ نہیں کیپٹن، تم مداخلت نہیں کرو گے، یہ معاملہ ایک میزبان اور مہمان کا ہے۔ یہ کہتے ہوئے عمران بھی کھڑا ہو گیا۔ پھر وہ نواب سے بولا، تشریف لے چلیے جناب۔ پھر وہ دونوں دروازے کی طرف چل پڑے۔ سب ہکا بکا ان کو حال سے باہر جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ بکو باہر آ کر نواب بتایا، نہیں، آپ شریفوں کی زبان استعمال کریں، تب میں اس واقعے کے ذکر کا مقصد بتاؤں گا۔ عمران بولا، اچھا آپ بیان کیجئے۔ نواب نے نرم ہو کر کہا، شہزادی صوفیہ عطالین کی ضیافت میں خود میں بھی شریک تھا، جس میں ان 6 لڑکیوں نے اچانک آپ پر حملہ کر دیا تھا، اور اگر آپ ذرا اپنے ذہن پر زور دیں تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ ان سے نجات دلانے والا میں ہی تھا، اور میں ہی آپ کو وہاں سے نکال لے آنے میں کامیاب ہوا تھا، ورنہ جمیکا تھرل نے آپ کو ذلیل کرنے کی زبردست سازش کی تھی۔ اوہ تو وہ آپ تھے مسٹر غضنفر؟
نواب نے چونک کر کہا، ہاں، وہ یہی چاہتی تھی کہ تمام معززین کی موجودگی میں ان ناجائز تعلقات کی بنا پر آپ کو اس بات پر مجبور کر دے کہ وہی آپ اسے شریک زندگی بنانے پر مجبور ہو جائیں۔ اوہ، لیکن تم یہ نہیں جانتے کہ دوسرے دن کیا ہوا۔ نہیں، میں اسکاٹ لینڈ یارڈ کے لیے اسی رات روانہ ہو گیا تھا۔ مجھے اسے سول میرج کرنا پڑی۔ ہائے، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ عمران نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تم وہی سن رہے ہو جو حقیقت ہے۔ کیا تم نے اسے پہچانا نہیں؟ ہائے، کیا جمیکا جلیل وہاں حال میں موجود تھی؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، البتہ اب وہ ہم لوگوں کی تہذیب میں ڈل گئی ہے۔ نہ وہ فیشن رہا اور نہ ہی وہ لباس۔ لیکن وہ تو، عمران نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ نہیں، وہ ایک اچھے کردار کی لڑکی تھی۔ ان دنوں فرانس میں فیشن کے طور پر یہ وبا پھیلی ہوئی تھی کہ جوان دوشیزائیں بوڑھوں سے عشق کرنا پسند کرتی تھیں، اور میں جس ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا وہیں سے اس رومانس کی ابتدا ہوئی تھی۔ پھر اس نے مجھے ہر قیمت پر حاصل کرنے کے لیے وہ چال چلی تھی۔ اوہ، تو یہ معاملہ تھا۔ ہاں، لیکن آخر اس تذکرے کا مقصد کیا تھا؟ نواب نے پوچھا۔ مقصد صرف اتنا تھا کہ میں آپ کو یہ یاد دلا دوں کہ کبھی میری آپ کی ملاقات ہو چکی ہے۔ ہاں، یہ غلطی مجھ سے ضرور سرزد ہوئی کہ اس واقعے کا ذکر میں نے سب کے سامنے کر دیا۔ خیر، کوئی بات نہیں، میں کوئی بہانہ تراش لوں گا، لیکن اس واقعے کی اصلیت سے کسی کو آگاہ نہ کرنا۔ آپ اطمینان رکھیے، آئندہ مجھ سے ایسی کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ پھر وہ دونوں مسکراتے ہوئے ہال کی طرف چل پڑے۔ عمران کا ذہن نواب کی اس لاڑی کو یاد کر رہا تھا جو اب موجود نہ تھی۔ ہو سکتا ہے کہ نواب نے اسے فرانس میں پھلنے پھولنے کا موقع دیا ہو۔ یہ حضرت بھی عجیب دلچسپ شخصیت کے مالک ہیں، نواب نے اپنے خاندان کے افراد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ انہوں نے میرے ایک دوست کا قصہ کچھ اس طرح توڑ مروڑ کر سنایا کہ مجھے غصہ آ گیا، لیکن اس واقعے کا تذکرہ انہوں نے محض اس لیے کیا تھا کہ میں انہیں پہچان لوں کہ ایک مرتبہ ان کی میری ملاقات ہو چکی ہے، نواب نے کہا، اور جب لوگوں کے چہروں پر اطمینان کی پرچھائیاں ناچنے لگیں۔ بہرحال اب ہمیں جلد ہی کچھ نہ کچھ فیصلہ کر لینا چاہیے، نواب کے سالے نے کہا۔ مجھے آفس پہنچنا ہے، فیاض نے گھڑی دیکھ کر عمران سے کہا۔ عمران بھی اٹھ گیا۔ پھر ہم لوگوں کو کیا فیصلہ کرنا چاہیے؟ نواب نے فیاض سے معلوم کیا۔ یہ آپ حضرات پر منحصر ہے، میں اس معاملے میں کوئی رسک نہیں لے سکتا۔ رہا سوال ہم لوگوں کا، تو ہم آج رات کسی نہ کسی طرح اس معاملے کے نتیجے پر پہنچنے کی کوشش ضرور کریں گے۔ شکریہ، نواب نے کہا۔ پھر وہ لوگ وہاں سے نکل کر باہر آ گئے اور کار میں بیٹھ گئے۔ کیا معاملہ ہے؟ فیاض نے پوچھا۔ عمران نے اسے اس واقعے کی تفصیل سنا دی، لیکن نواب کو تاؤ دلانے کی کیا ضرورت تھی؟ بس یوں ہی۔ نہیں، تم کچھ چھپا رہے ہو، حماقت کی باتیں مت کرو۔ اب تمہارا طریقہ کار کیا ہوگا؟ یہ تو اپنے فرشتوں کے علم میں بھی نہیں۔ میں تمہیں کہاں اتاروں؟ جہاں پہلا چوراہا نظر آئے۔ پھر عمران پچھلی سیٹ پر ہو کر گھومنے لگا۔ فیاض سمجھ گیا کہ اب اس سے مزید پوچھ گچھ بیکار ہے۔ کچھ دیر بعد کیپٹن فیاض نے کار ایک چوراہے کے قریب روک لی۔ اترو، اس نے کہا۔ سپر فیاض، تم کچھ بھول رہے ہو، عمران نے کہا۔ تم نے پہلے چوراہے پر اترنے کے لیے کہا تھا۔ نہیں، مجھے اپنے فلیٹ پر پہنچنا ہے، یہ پہلے ہی کہہ دیا ہوتا، اس طرف لانے کی کیا ضرورت تھی؟ فیاض نے احتجاج کرتے ہوئے کار آگے بڑھا دی، اور پھر وہ اسے اس کے فلیٹ تک پہنچا کر اپنی کار آگے بڑھا لے گیا۔ عمران جیسے ہی اپنے فلیٹ میں داخل ہوا، جوزف سے ٹکرایا۔ اب یہ چاندنی رات کی اولاد اب مجھ سے ٹکرانے کا ارادہ رکھتا ہے؟ عمران نے اسے ڈانٹا۔ نہیں باس، آپ نے خود مجھ سے ٹکرانے کی کوشش کی تھی۔ کیا شام ہونے تک تیرے نورانی چہرے پر داڑھی نہیں اگ سکتی؟ عمران نے کہا۔ آپ کا ارادہ کیا ہے باس؟ جوزف نے پوچھا۔ میں نے ایک ویرانے کو چیلنج کیا ہے، وہاں تیرا مقابلہ ایک ڈھانچے سے ہوگا۔ کیا تو اس کے لیے تیار ہے؟ میں نے خواب دیکھا ہے باس۔ اب تو دن میں بھی خواب دیکھنے لگا؟ شاید تجھے معلوم نہیں کہ خواب رات کے ہی سچے ہوتے ہیں، لیکن میں بیدار دن میں ہوا تھا باس، اس لیے وہ خواب رات سے تعلق رکھتا ہے۔ ہاں، تو تجھے ایک مریل ڈھانچے سے مقابلہ کرنا ہے۔ اگر تو مقابلے میں جیت گیا تو میں تجھے حسینہ عالم کے بین الاقوامی مقابلے میں شریک کراؤں گا۔ میں نے خواب میں بہت سے دل دیکھے تھے باس، جو آپ کے ارد گرد چکر کاٹ رہے تھے۔ میں آج رات آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گا، لیکن اس ڈھانچے نے تیرے پورے خاندان کو چیلنج کر دیا ہے۔ اگر اس چیلنج کا جواب دینے کی ہمت تجھ میں نہیں تو پھر مجھے ہی اس سے نبڑنا ہوگا۔ میں کسی پہاڑ سے ٹکرا سکتا ہوں، مگر کسی مریل ڈھانچے سے نہیں۔ کیا تو مریل ڈھانچے کے معنی سمجھ گیا ہے؟ سمجھ گیا ہوں باس،
اسی لیے آپ کو بھی وہاں نہیں جانے دوں گا۔ اب کچھ زیادہ ہی سمجھدار ہو گیا ہے۔ خیر، میں خود ہی چلا جاؤں گا۔ آپ نہیں مانتے تو میں چلوں گا، جوزف نے کہا، اور عمران اسے وہیں چھوڑ کر پرائیویٹ فون والے کمرے میں چلا گیا۔ پھر وہ بلیک سیور کا نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ ایکس ٹو اسپیکنگ۔ سلسلہ ملنے پر اس نے آواز بدل کر کہا، سفدر اور جولیا کو گلمرگ حویلی کے آس پاس کا جائزہ لینے کے لیے روانہ کر دو۔ پھر وہ حویلی کے جائے وقوع کے متعلق بتانے لگا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے پھر کہا، لیکن وہ دونوں ٹورسٹ میک اپ میں ہوں گے، مجھے 4 بجے رپورٹ چاہیے۔ پھر اس نے دوسری طرف کے جواب کا انتظار کیے بغیر رابطہ منقطع کیا اور کمرے سے نکل آیا۔ جوزف پھر اس کے سامنے تھا۔ میں سخت احتجاج کرتا ہوں باس، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ عمران ڈرائنگ روم میں گھس گیا۔ جوزف بھی اس کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ میرے چہرے پر داڑھی نہیں اگ سکتی۔ وہ بہت غصے میں تھا۔ مجھ سے بھی نہیں، میں مردوں کے بالوں سے دور ہی رہتا ہوں، لیکن تیرا مقابلہ ایک مردے سے ہے پیارے۔ کیا؟ جوزف گھبرا کر کئی قدم پیچھے ہٹ گیا۔ میں تیرے جذبات کا احترام کرتا ہوں اور یہ یقین دلاتا ہوں کہ تجھ پر کوئی آسمانی بلا نازل نہیں ہوگی۔ میں سب کچھ کر سکتا ہوں مگر یہ نہیں کر سکتا۔ اب عمران کو غصہ آ گیا۔ ناراض مت ہو باس، جو تم کہو گے میں وہی کروں گا، جوزف گھبرا کر بولا۔ دفان ہو جا، عمران نے کہا اور جوزف چلا گیا۔ برسات کے دن چل رہے تھے۔ شام ہی سے بوندا باندی شروع ہو چکی تھی اور رات کی بڑھتی ہوئی تاریکی کے ساتھ ہی پانی تیزی سے برسنا شروع ہو گیا تھا۔ دن میں فیاض نے عمران کو تلاش کرنا چاہا، لیکن ہر مرتبہ جب بھی فیاض کا فون آیا تو سلیمان نے اسے عمران کی غیر موجودگی کی اطلاع دی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ عمران فلیٹ پر ہی موجود رہا ہو۔ اس وقت رات کے 10 بجے تھے۔ فیاض اور عمران رین کوٹ پہنے پیدل چل رہے تھے اور ان دونوں کے پیچھے پیچھے جوزف چل رہا تھا۔ حویلی سے کوئی 1 میل دور رہ کر عمران کی ہدایت پر فیاض نے کار واپس شہر کی طرف بھجوا دی تھی اور اس کے بعد یہ طویل سفر پیدل ہی شروع ہو گیا تھا۔ عمران رات 9 بجے کے بعد خود ہی فیاض سے جا ٹکرایا تھا اور فیاض نے اس کے اس طرح مل جانے پر اطمینان کا اظہار کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ عمران کے فلیٹ پر آ گیا تھا۔ وہاں سے چلنے سے قبل عمران نے فیاض کو بہت زج کیا تھا۔ عمران نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس قسم کے کسی عصبی چکر میں پڑے، لیکن فیاض ہر مرتبہ اپنے عزت کا سوال سامنے لا کر کھڑا کر دیتا۔ پھر کئی بار یہ بھی نوبت آئی تھی کہ فیاض نے اسے طرح طرح سے دوست بھی دی تھی، جس پر عمران اور بھی سراپا ہوتا رہا۔ نتیجہ میں فیاض نے اس حربے کو بھی اپنے پاس رکھ کر اسے اپنی دوسری حکمت عملی سے راہ راست پر لانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کا کیا علاج کہ وہ ان 1.5-2 گھنٹوں میں عمران کی حماقتوں سے اس طرح بور ہو گیا تھا کہ بار بار اس کا جی یہی چاہتا کہ یا تو وہ اپنے بال نوچنے لگے یا عمران پر چڑھائی کر دے، لیکن وہ ایسا بھی نہیں کر سکتا تھا۔ سمجھوتا اس پر ہوا تھا کہ فیاض سلیمان کو کل فلم دیکھنے کے لیے ٹکٹ کے پیسے دے دے اور فیاض نے ایسا کر کے اپنی بوریت ختم کر لی تھی۔ پھر وہ لوگ وہاں سے چل پڑے تھے۔ راستے میں فیاض نے جوزف کی موجودگی پر سوال کیا تھا۔ اس پر عمران نے اکڑتے ہوئے جواب دیا تھا، اگر یہ نہیں جائے گا تو میں بھی نہیں جاؤں گا۔ آخر فیاض نے اس کی یہ شرط بھی مان لی تھی کہ جوزف بھی ساتھ چلے گا۔ چلتے چلتے وہ لوگ حویلی کے صدر دروازے پر پہنچ گئے، لیکن وہ لوگ صدر دروازے سے ہٹ کر 4 دیواری کے سہارے آگے بڑھ گئے تھے۔ پھر عمران کے اشارے پر ان لوگوں نے 4 دیواری پھلانگ کر دور تک پھیلے ہوئے لان پر قدم رکھا۔ دور تک گہری تاریکی پھیلی ہوئی تھی، لیکن حویلی کے تمام کمرے تیز روشنی میں ڈوبے ہوئے تھے، مگر کھڑکیوں کے شیشوں سے جھانکتی ہوئی روشنی کی زد پر کوئی انسانی پرچھائی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ سپر فیاض، عمران نے رکتے ہوئے آہستہ سے سرکوشی کی، تمام حویلی میں روشنی بکھری ہوئی ہے۔ یہ تو میں بھی دیکھ رہا ہوں، لیکن میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ حویلی کے تمام لوگ فرار ہو چکے ہیں یا یہی اپنی موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ مجھے خود بھی نہیں معلوم، کیونکہ میں نے دوبارہ ان لوگوں سے رابطہ قائم نہیں کیا تھا، جبکہ تمہیں رابطہ قائم کر کے باخبر رہنے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ معاملہ تمہاری عزت کا ہے۔ چلو اندر ہی چل کر دیکھ لیں۔ عمران یہ کہتے ہوئے حویلی کی طرف بڑھنے لگا۔ حویلی کا صدر دروازہ اندر سے بند تھا۔ کیا خیال ہے؟ فیاض نے پوچھا۔ یہاں وہ لوگ اندھیرے ہی میں تھے۔ ادھر ہال کے باہر والی کھڑکی کی طرف چلو۔ اگر وہ اس حویلی کو خالی کر کے نہیں گئے ہوں گے تو سب کے سب یقیناً حال ہی میں موجود ہوں گے۔ کیا خیال ہے پیارے بھائی؟ عمران نے کہا۔ مگر کچھ نہیں، جو کہتا ہوں آنکھ مان کر کے اسے مان لو۔ سپر فیاض دہقانی، عمران اس کی بات کاٹ کر بولا۔ اچھا، فیاض نے کہا، اور پھر وہ تینوں وہاں سے ہٹ کر
جنوبی سمت کی طرف بڑھنے لگے۔ گہری تاریکی نے ماحول کو اور بھی پراسرار بنا دیا تھا۔ تاریکی اتنی گہری تھی کہ کچھ ہی دوری پر بھی کچھ نہیں دیکھا جا سکتا تھا۔ ہال والی کھڑکی کے قریب پہنچ کر عمران نے آہستہ سے سلاخوں کے درمیان سے اپنا ہاتھ اندر پہنچایا۔ پھر کھڑکی کے پٹوں پر 3 بار کھٹکھٹ کی آوازیں پیدا کی۔ 1 منٹ، 2 منٹ اور پھر 3 منٹ اسی طرح گزر گئے، لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ اس نے دوبارہ کھٹکھٹایا اور خاموشی سے انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد کھڑکی کے پیچھے پہنچتے ہوئے شاید کسی نے اسے کھولنے کی کوشش کی تھی، چونکہ کھڑکی کے پٹوں میں نہایت ہی پتلی اور سکڑی درز پیدا ہوئی تھی۔ درز اتنی پتلی تھی کہ اس کے اندر انگلی بھی داخل نہیں ہو سکتی تھی۔ شاید کھڑکی کے پیچھے کھڑا موجود شخص محتاط اور بہت خوفزدہ تھا۔ کون ہے؟ یہ دھیمی اور پروقار آواز نواب شیفتہ کی تھی، لیکن وہ باہر والوں کو دیکھ نہیں سکتے تھے کیونکہ درز ترچھی تھی اور اس میں سے چن کر باہر جامتی ہوئی روشنی ہم تینوں میں سے کسی کے بھی وجود پر نہیں پڑ رہی تھی۔ میں ہوں، عمران نے آہستہ سے کہا۔ اس وقت اس کا چہرہ کھڑکی کی سلاخوں سے لگا ہوا تھا۔ میں کون؟ اندر سے پوچھا گیا۔ وہی کون؟ نام بتاؤ، اندر سے کہا گیا۔ ہال کا دروازہ کھولو، مجھے اندر آنا ہے، عمران نے آہستہ سے کہا۔ نہیں کھلے گا دروازہ، آخر تم ہو کون؟ اس مرتبہ آواز میں کشمکش کے ساتھ ہی جھلاہٹ بھی نمایاں ہو گئی تھی۔ ادھر عمران کی آواز بھی بڑھائی ہوئی تھی کہ اب تک مجھے نہیں پہچانا؟ نہیں، تو پھر مجھے یہ سلاخیں توڑ کر اندر داخل ہونا پڑے گا، عمران نے کہا۔ کیا؟ دوسری طرف سے چونک کر پوچھا گیا۔ دروازہ کھولتے ہو یا نہیں؟ عمران نے کہا۔ جب تک تمہاری طرف سے اطمینان نہیں ہو جاتا دروازہ نہیں کھل سکتا، اندر سے فیصلہ کن لہجے میں کہا گیا۔ کیا تمہیں کسی کا انتظار نہیں؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، موت کا انتظار بھی نہیں، وہ باہر تمہارے سر پر منڈلا رہی ہے، تو اس سے کہو کہ وہ میرے سامنے آ جائے، عمران نے کہا۔ دوسری طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ فیاض، جو عمران کے اس حرکت پر بور ہو رہا تھا، آہستہ سے بولا۔ یہ کیا حماقت رضا رکھی ہے؟ کیا تم اصلیت ظاہر نہیں کر سکتے؟ فیاض کا منہ عمران کے کان کے قریب تھا۔ اچھا، تم اپنا نام بتاؤ، عمران نے اندر والی سے کہا۔ تمہیں میرے نام سے مطلب نہیں رکھنا چاہیے، اندر سے دمکانے والی آواز آئی۔ میں تمہارا خون پی لوں گا، ہو سکتا ہے یہاں تمہیں کیچڑ چاٹنا پڑے۔ بس شرافت کی حد ہو گئی، عمران نے نواب شیفتہ کی آواز پہچانتے ہوئے وسیلے لہجے میں کہا۔ ایک تو بلاتے ہیں اور اوپر سے بےغیرتی، آپ بے عزتی کرتے ہیں۔ کیا تم؟ اندر سے چونک کر معلوم کیا گیا تھا، لیکن جملہ ادھورا ہی چھوڑ دیا۔ جی ہاں، میں وہی ہوں۔ اوہ، تو آپ ہیں؟ نواب صاحب نے کھڑکی کھولنا چاہی۔ آپ کھڑکی نہ کھولیے، بلکہ حال میں اندھیرا کر کے حال کا دروازہ کھولیے تاکہ ہم لوگوں کو اندر داخل ہوتے ہوئے کوئی دیکھ نہ سکے، عمران نے تیزی سے کہا۔ اچھا، میں دروازہ کھول رہا ہوں۔ پھر حال کا دروازہ بند ہوتے ہی حال پھر روشنی سے منور ہو گیا۔ نواب شیفتہ ہی نے دروازہ کھولا تھا، البتہ حال کا سوئچ آن یا آف کرنے والا کوئی نوالج ہی تھا جسے عمران پہچان نہیں سکا تھا، لیکن فیاض نے اسے پہچان لیا۔ یہ کرنل محمد علی تھا۔ حال کی تیز روشنی میں عمران نے اس طرح پلکیں جھپکائیں جیسے کوئی چمگادڑ تیز روشنی کی تاب نہ لا کر پلکیں جھپکاتی ہے۔ جوزف حال میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو عجیب نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، اور حال میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی جوزف کی خطرناک قسم کی دکھائی دینے والی شخصیت پر نظریں جمائے ہوئے تھے۔ پھر ان تینوں نے اپنے رین کوٹ اتارے اور وہی دروازے کے ایک طرف رکھ دیے اور جیبوں سے رومال نکال کر بھیگے ہوئے چہرے صاف کرنے لگے۔ نواب شیفتہ کے قریب کی نشستیں خالی تھیں، وہ سب لوگ وہیں بیٹھ گئے۔ جوزف عمران کی پشت پر ہی کھڑا ہو گیا تھا، وہ عمران کے قریب رکھی خالی کرسی پر نہیں بیٹھا تھا۔ بظاہر اس کی سیاہ فام اور خطرناک قسم کی جاندار شخصیت سبھی کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی، اور حال میں موجود سبھی کی ٹٹولنے والی سراسیم کا نگاہیں اس پر جمی ہوئی تھیں، اور وہ عمران کے پیچھے اس طرح اٹینشن کھڑا ہوا تھا جیسے اس کا جسم ساکت ہو کر رہ گیا ہو۔ وہ گردن موڑے بغیر اپنے سامنے والوں پر نظر ڈال رہا تھا۔ اس کے اس طرح کھڑے رہنے کا انداز اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا جیسے ایک طرف تو وہ اپنے بوس کی حفاظت کر رہا ہو، اور دوسری طرف وہ حال میں موجود ان لوگوں کی طرف سے خبردار رہنا چاہتا ہو۔ بقیہ تمام افراد کے چہرے ویسے بھی لٹکے ہوئے تھے، اور بشاشت نام کی چیز ان لوگوں کے چہروں سے رخصت ہو چکی تھی، کیونکہ ان میں سے ہر ایک اپنے امکانی موت کے تصور سے برز رہا تھا۔ نواب شیفتہ کے بڑے لڑکے اور اس کی بیوی ماں اپنے بچوں کے ان میں موجود نہیں تھے، کیونکہ نواب کے کہنے پر وہ لوگ شہر کے فلیٹ میں چلے گئے تھے۔ ان کے علاوہ اس خاندان کے بقیہ افراد یہیں پر موجود تھے۔
مسٹر علی، آپ نے اپنا نام نہ بتا کر مجھے پریشانی میں مبتلا کر دیا تھا، نواب شیفتہ نے عمران سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ عمران کی بجائے کیپٹن فیاض نے نواب کی بات کا جواب دیا۔ اس طرح وہ یہ اطمینان کر لینا چاہتے تھے کہ اندر جو بھی موجود ہے وہ آپ ہی کے خاندان سے متعلق ہے یا اور کوئی۔ اوہ، نواب شیفتہ نے تبھی سانس لی۔ آپ حضرات کا یہ طریقہ بھی خوب ہے، ورنہ ان حضرات کی گفتگو سے میرا ذہن آپ کی طرف منتقل ہی نہیں ہو سکا تھا۔ جی ہاں، بعض اوقات ہم لوگوں کو خود اپنی طرف سے اپنے ذہنوں میں امکانی خطرات پیدا کر کے اگلا قدم اٹھانا ہوتا ہے۔ فیاض نے ذرا شانے بے نیازی سے کام لیتے ہوئے کہا، اور پھر سگریٹ سلگاتے ہوئے اس نے نواب سے پوچھا، ہم لوگوں کا یہاں آنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ اس امر کی تصدیق کر سکیں کہ آپ حضرات حویلی خالی کر کے یا نہیں۔ ہم لوگوں نے یہی فیصلہ کیا ہے کہ حویلی خالی نہ کی جائے، مگر اس قسم کے فیصلے میں آپ حضرات اپنا ہی ہاتھ سمجھیے، کیونکہ ایک تو مسٹر غضنفر علی یہ کہتے تھے کہ اس حال میں موجود رہنے پر ہم لوگوں کی زندگیوں کو کوئی خطرہ نہیں، دوسرے یہ کہ آپ حضرات رات کو یہاں آنے والے ہیں، جس کی وجہ سے بھی اس قسم کے فیصلہ کو مزید تقویت ملی۔ یہ کہہ کر نواب نے عمران اور فیاض کا تعارف اپنے تینوں دوستوں سے کرایا، جو یہاں اپنے پچھلی جی داری اور حوصلہ مندی کی وجہ سے نہ صرف ڈٹے ہوئے تھے بلکہ ان لوگوں کے چہروں پر سراسیمی کے آثار نہیں تھے جن کا شکار یہ تمام خاندان تھا۔ البتہ ان لوگوں کے چہروں پر بھی کشمکش کے تاثرات ضرور موجود تھے۔ آپ نے ان ملازمین کا کیا کیا جو حویلی کے پچھلے حصے میں رہتے ہیں؟ فیاض نے پوچھا۔ احتیاطاً ان سب کو ہال کے سامنے والی رو کے کمروں میں رات بھر کے لیے منتقل کر دیا گیا ہے۔ درمیانی راداری روشن ہے اور وہ سب کے سب مسلح بھی ہے اور ہوشیار بھی، نواب نے بتایا۔ گڈ، کیپٹن فیاض نے تعریفی نگاہوں سے نواب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اچانک عمران اپنی جگہ سے اٹھ گیا اور اس نے ہال کا اس حصے کی طرف دیکھا جدھر جوزف کھڑا تھا، اور خود عمران کی بھی اس طرف بھیڑ تھی۔ ہال کے اس حصے میں دیوار سے لگی کئی مسہریاں بچھی ہوئی تھیں اور ان مسہریوں کے قریب ہی گارلن چیئرز رکھی ہوئی تھیں۔ نواب شیفتہ کی دونوں بہویں، دونوں بیگمات اور اس خاندان کی دیگر خواتین جن میں نواب کی لڑکیاں بھی شامل تھیں ہال کے اس حصے میں موجود تھیں، اور تین گروپ میں تقسیم ہو کر وہ آہستہ آہستہ باتیں کر رہی تھیں، لیکن ان کی نشست کا انداز ایسا ہی تھا کہ وہ اس طرف بآسانی دیکھتی بھی جا رہی تھیں۔ جب عمران کی نگاہیں ان سب پر پڑی تو بہت سی نگاہوں سے ٹکراؤ یقینی تھا، لیکن عمران نے تیزی سے اس طرح آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے پلٹنے کی کوشش کی جیسے وہ انجانے کسی زنان خانے میں گھس گیا ہو اور وہاں اس کا سامنا پردہ نشین خواتین سے ہوا ہو۔ اس کی اس دلچسپ اور اضطراری حرکت پر خوبصورت چہرے ایک لمحہ کے لیے مسکرائے بغیر نہ رہ سکے تھے۔ یہ کون ہے؟ نواب شیفتہ نے فیاض سے سرگوشیانہ لہجے میں دریافت کیا۔ اشارہ جوزف کی طرف تھا جو اپنی جگہ ایک ہی حالت میں خاموش کھڑا تھا۔ جوزف کے کان تیز تھے، اس نے نواب کی سرگوشی سن لی تھی کیونکہ اس نے فوراً ہی نظریں اٹھا کر نواب کی طرف دیکھا تھا۔ یہ مسٹر علی کے باڈی گارڈ ہیں، فیاض نے نواب کو جوزف کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا، اور عجیب و غریب خوبیوں کے مالک ہیں۔ ان حضرت کے متعلق آپ یہ سن کر چونکے بغیر نہ رہ سکیں گے کہ یہ کبھی پانی نہیں پیتے۔ کیا؟ نواب چونک پڑے۔ بات واقعی حیرت کی تھی۔ جناب کپتان صاحب، عمران نے احمقانہ انداز میں پلکیں جھپکاتے ہوئے کہا، اور کیپٹن فیاض کی نگاہیں اس پر مرکوز ہو کر رہ گئیں۔ اس حقیر یعنی فقیر کا ارادہ یہاں سے نکل کر بھیک مانگنے کا ہے، عمران نے کہا، اور سب لوگ اس کے اس جملے پر اس کا چہرہ تکنے لگے جو ہزار حماقتوں کی داستان بنا ہوا تھا۔ فیاض اس کے جملے کا مطلب نہیں سمجھ سکا تھا، لیکن سوالیہ نگاہیں اسی پر جمی ہوئی تھیں۔ ہم لوگ اور تھوڑے بہت پانی میں بھیگ آئے، شاید پھر ہمیں چائے یا کافی نصیب ہو جائے، عمران نے چھت کو گھورتے ہوئے کہا۔ اوہ، نواب شرمندہ ہو کر خفت آمیز لہجے میں بولے، میں واقعی معذرت طلب ہوں جناب۔ پھر نواب فوراً ہی اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ حالات کچھ اس قسم کے چل رہے ہیں کہ میرا دماغ اس طرف متوجہ نہیں ہو سکا۔ آپ تشریف رکھیے، میں ملازمین کو اس کی ہدایت دیتا ہوں۔ اگر واقعی آپ چائے پلوانا چاہتے ہیں تو پھر ایک کام کیجیے، عمران نے نواب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اسٹوو اور دوسرا سامان یہی منگوا دیجیے، یہ کام میں خود انجام دوں گا۔ جی؟ نواب نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ مجبوری ہے جناب، وہ تو صبح اعزاز احترام میں چائے پی لی تھی، ورنہ کھانا بھی اپنے ہاتھوں سے پکا کر کھاتا ہوں۔ عمران کا چہرہ یکسر سپاٹ تھا۔ یہ جیسا کہیں ویسا ہی کر دیجیے نواب صاحب، فیاض نے عمران کو گھورتے ہوئے کہا۔ اچھا، نواب نے کہا۔ پھر انہوں نے وہی انتظام کر دیا۔
البتہ سٹوو کی جگہ ہیٹر آیا تھا اور اسے جس پلگ میں لگانا تھا وہ دیوار میں اس جگہ نصب تھا جہاں خواتین کی مسہریاں بچھی ہوئی تھیں۔ نواب نے ایک بار پھر سوالیہ نگاہوں سے فیاض کی طرف دیکھا۔ اگر ان خواتین کو کوئی اعتراض نہ ہو تو نواب صاحب کی بہویں جو پلگ والے حصہ میں تھی ادھر ادھر ہٹ کر بیٹھ گئی۔ عمران نے جوزف کو اشارے سے بلایا اور وہ دونوں چائے تیار کرنے میں جٹ گئے۔ خواتین ایک بار پھر مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھیں اور عمران اپنے کام میں اس طرح جٹا ہوا تھا جیسے کوئی گرہستن عورت اپنے شوہر کے لیے بڑی توجہ سے چائے تیار کرنا چاہتی ہو۔ سب باوجود پریشانی کے اسے دلچسپی اور توجہ کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ابے تیرا حلق تو خشک نہیں ہوا؟ عمران نے آہستہ سے جوزف سے پوچھا۔ وہ دونوں آپس میں برابر آلتی پالتی مارے بیٹھے ہوئے تھے۔ نہیں باس، جوزف نے جواب دیا۔ اگر ہو تو مجھ سے کہہ دینا، میں نے اس کا بھی انتظام کر رکھا ہے۔ ٹھیک ہے باس، چاہو تو ابھی دے دو، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا، جوزف نے کہا۔ ابے جب ضرورت ہو تب، ابھی نہیں۔ عمران نے آنکھیں نکالی۔ عورتیں اور بقیہ لوگ ان کی کسر پھسر کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے چند لمحات کے لیے وہ لوگ اپنی اپنی امکانی موت کو فراموش کر بیٹھے ہوں۔ اور سن، عمران نے جوزف سے پھر کہا، اب وقت ہوا چاہتا ہے وہ مریل پہلوان کہیں نہ کہیں وارد ہو جائے۔ اگر میں اشارہ کروں تو اس سے بڑھ جانا، ویسے میں بھی اسے سنبھال لوں گا، لیکن ان میں تو وہ دکھائی نہیں دے رہا۔ جوزف نے ان پر ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا، وہ ان میں نہیں ہے۔ میں تیار ہوں باس، لیکن یہ سب لوگ کون ہیں؟ ابے میں نے یہ سب پوچھنے کی تجھے اجازت نہیں دی تھی۔ یہ کہتے ہوئے عمران نے کھڑے ہو کر نواب وغیرہ پر نظر ڈالتے ہوئے بلند لہجے میں کہا، کیا آپ سب حضرات بھی چائے پینا پسند کریں گے؟ نواب نے اپنے ساتھی کی طرف دیکھا۔ ان سب نے نفی میں گردن ہلا دی، صرف فیاض صاحب۔ نواب شیفتہ نے کہا، کیا آپ کے لیے بھی چائے تیار کی جائے؟ اس مرتبہ عمران کا رخ دائیں بائیں دونوں طرف ہوا تھا کیونکہ خواتین دونوں طرف موجود تھیں۔ نہیں شکریہ، ہم لوگ رات کو چائے نہیں پیتا۔ نواب کی فرانسیسی بیگم جس کا نام جمیکا تھریل تھا نے مسکراتے ہوئے کہا اور عمران حیرت سے اس کا چہرہ تکتے ہوئے بولا، لیکن میں رات کو چائے پینے کی عادی ہوں۔ اس کے اس جواب پر بے تحاشا کئی کہکے ابل پڑے اور نواب کی تینوں لڑکیاں تو مسلسل کہکے لڑانے پر مجبور تھیں۔ جمیکا تھریل کا چہرہ اچانک غصے سے شروع ہو گیا تھا، لیکن اسے بھی ہنسنے پر مجبور ہونا پڑا تھا، اور جیسے ہی کہکوں میں کمی آئی وہ بولی، آپ ہمارا مذاق اڑاتے ہیں؟ میں کسی کا مذاق نہیں اڑاتی، وہ تو میری دادی جان مرحومہ نے مجھے چولہے چٹی سے بچپن ہی میں لگا دیا تھا، ورنہ میں اور اس قسم کا لبو لہجہ نگوڑی میری توبہ بلی۔ عمران کا لہجہ اس بار خالصاً لڑاکا عورتوں کا سا تھا۔ جواباً جمیکا تھریل نے پھر کچھ کہا تھا، لیکن کہکوں کے شور میں اس کی آواز یوں دب گئی تھی جیسے نقار خانے میں طوطی کی آواز۔ یہ کس قسم کا انسان ہے؟ نواب نے مسکراتے ہوئے لیکن رازدارانہ لہجے میں پیاز سے پوچھا۔ عجیب جھکی آدمی ہے، لیکن کبھی کبھی اس کی عظمتوں کا قائل ہونا ہی پڑتا ہے۔ اب خود سوچئے، اتنے پراسرار اور خوفزدہ ماحول میں جہاں مسکرانے کا بھی سوال پیدا نہیں ہوتا تھا، اس شخص نے ہم لوگوں کو کہکے لگانے پر مجبور کر دیا۔ آپ کا خیال درست ہے، نواب کے دوستوں نے بھی اس کی تائید کی۔ عمران پھر لاتعلق نظر آ رہا تھا۔ باس، میں خطرے کی بو محسوس کر رہا ہوں، جوزف نے اپنے نتنے سکوڑتے ہوئے رازدارانہ لہجے میں کہا۔ ابے پہلے مجھے چائے تو پی لینے دے۔ پھر وہ جلدی جلدی چائے پی رہا تھا۔ اس کے اس انداز پر فیاض بھی چونکا تھا کیونکہ چائے یقیناً گرم تھی، اور عمران وہ پھونک پھونک کر اسے تیزی سے ٹھنڈا کرنے اور پینے کی جدوجہد کر رہا تھا۔ سب لوگ اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے، لیکن عمران ان کی طرف سے لاپرواہ تھا۔ پھر عمران ایک کپ فیاض کے لیے بھی لیتا آیا۔ کپتان صاحب ذرا جلدی، اس نے چائے کا پیالہ فیاض کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اور اسی وقت باہر راہداری میں ایک دل خراش چیخ ابھری۔ فیاض کے ہاتھوں سے پیالہ چھوٹ گیا اور وہ سب متوحش ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے جیسے ان لوگوں کی موت نے انہیں اپنی آمد سے باخبر کر دیا ہو۔